بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ آج ہم نے سورۃ الانبیاء سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ 17ویں پارے سے۔ سورۃ الانبیاء جو ہے وہ 17ویں پارے میں ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوع ہیں اور 112 آیات ہیں۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، یعنی خبر دینے والے، تو اللہ کے حکام کی مخلوق کو یہ خبر دیتے ہیں، اس لیے انہیں انبیاء کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب، وہم فی غفلہ، جبکہ وہ غفلت میں ہیں، معرضون، اور اعراض کر رہے ہیں۔ ما یاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت بھی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، کوئی تازہ نصیحت، الا استمعوہ، مگر وہ سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، لیکن کھیلوں میں لگ جاتے ہیں۔ کھیل میں کیسے لگتے ہیں؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیلوں میں لگتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور مخفی کی ہے ان لوگوں نے سرگوشیاں، جنہوں نے ظلم کیا۔ حل ھذا، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ نبی، الا بشر مثلکم، مگر تمہاری طرح کا بشر ہی۔ افتأتون السحر، کیا پس تم گھستے ہو جادو میں، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو قال، فرمایا پیغمبر نے، ربی یعلم القول، اے میرے پروردگار آپ جانتے ہیں ان کی بات کو، میرا پروردگار ہی جانتا ہے بات کو، فی السماء والارض، آسمانوں کی اور زمین کی، وہو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بل قالوا، بلکہ کہا انہوں نے، اضغاث احلام، پریشان خیالات ہیں، یعنی یہ جو نبی آ کر جو باتیں کرتے ہیں ان کے خیالات ہیں، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے گڑ لیا ہے اس کو، بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے، یعنی یہ ٹائٹل دے رہے ہیں نبیوں کو کہ یہ خیالات ہیں ان کی جو یہ بتاتے ہیں وہی، یہ بلکہ قرآن کو انہوں نے گڑ لیا، بلکہ یہ شاعر ہے۔ فلیأتنا، پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس، بھی آیتن، کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے بھیجے ہوئے نبی لایا کرتے تھے۔ ما منت قبلہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مان لائے ان سے پہلے بھی، انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی، انہیں بھی ملے، وہ بھی مان ہی لائے، من قریہ، کسی بستی والے بھی، جب وہ ایمان نہیں لائے تو اہلکناہا، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا پس یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی ان کو نشانی دکھا دی تو یہ بھی وہی کریں گے جو پہلے والوں نے کیا، پہلے والے بھی ایمان ہی لائے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی، الا رجالا، مگر مردوں کو ہی، یعنی یہ جو اعتراض ہے کہ مرد ہی نبی کیوں، تو آپ سے پہلے بھی نبی ہی آئے ہیں اور وہ مرد ہی تھے۔ نوحی الیہم، وہی بھیجی ہم نے ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر، آپ سوال کر لیں اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے۔ تو ہر زمانے میں مشرکوں نے نبی کی بشریت کا انکار کیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، بلکہ ہر نبی پر جو اعتراض ہوا بشریت کا ہوا کہ بشر ہیں تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس پہ اعتراض کیا گیا کہ صرف یہ نبی نہیں، ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ بشری آئے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ وما جعلناہم، اور نہیں بنایا ہم نے ان رسولوں کو جسدن، ایسے جسم، یعنی جو نبی ہیں ان کے پاس ایسے، ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا، لا یاکلون طعام، کہ وہ کھانا نہ کھائیں، وما کانوا خالدین، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہو۔ ہر نبی آئے وہ کھانے بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، اپنے منصب کو بھی اچھے انداز سے وہ جو ہے اس کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچا کیا ان کے ساتھ وعدہ، فانجیناہم، جب ہمارا وعدہ آیا تو ہم نے ان نبیوں کو صرف نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا ان کو، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، کتابن، کتاب، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں یعنی قرآن میں آپ کے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ کم قسمنا من قریہ، کتنی ہی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، کانت ظالمہ، جو تھی ظلم کرنے والی، وانشأنا بعدہا، ہم نے ان کو فیس ڈالا اور ان کے بعد پیدا کیے، قومن آخرین، دوسری قومیں۔ فلما حسوا، پس جس وقت انہوں نے محسوس کیا، بأسنا، ہمارا عذاب، یعنی بستیوں پر جب ہمارا عذاب آتا تھا، اذا هم منها يركضون، تو وہ ان بستیوں سے بھاگنے لگے، تو انہیں حکم دیا گیا، لا ترکضوا، نہ بھاگو، ورجعوا، لوٹو، الی ما، اس چیزوں کی طرف، اترفتم فیہ، جس میں تمہیں آسودگی دی گئی تھی، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، یعنی اب بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے، لوٹو اپنی انہی معاملات کی طرف، اسی زندگی کی طرف جس میں تم جی رہے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، یعنی جب بستیوں پر عذاب آتا تو کہتے ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، بے شک ہم تو ظالم لوگ تھے۔
فما زالت تلک دعواہم، پس ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو حصیدہ، کاٹی ہوئی کھیتی. جیسے کھیتی کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے نا، تو ان کو بھی ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، خامدین بجھی ہوئی آگ کی طرح. ما خلقنا السماء، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ بھی اس میں اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے. یعنی کوئی کھیل تماشے کے طور پہ ہم نے نہیں پیدا کیا. لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، تو ہم بنائیں، اگر ہمارا ارادہ ہوتا کسی تماشا بنانے کا، یعنی اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بنائیں کوئی تماشا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم بناتے اپنے پاس، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہی تھا. یعنی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. قرآن، نبیوں کا آنا، ان کی تعلیمات، ان کی جتنی بھی اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے، یا ہم سب کا دنیا میں بھی آنا صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. بل نقصف بالحق، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو الباطل، باطل پر، فیدمغہ، پس وہ اس کے دماغ کو پھاڑ دیتا ہے. فاذا هو زاہق، پس اچانک وہ اڑنے والا ہوتا ہے. ولکم الویل، تمہارے لیے خرابی ہے، مما تصفون، ان چیزوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر بھیجے، سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، آدمی تھے. مشرکوں نے شروع سے ہی کہا بشر نبی کیسے بن سکتا ہے، جیسے کل ابھی پچھلے والے رکوع میں یہ چیز آئی. تو فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ اعتراض ختم کرو، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، پہلے وہ بشر ہی تھے. ایک بات یہ واضح ہوئی کہ سارے بشر ہی آئے. پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ فرما رہے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس کے رکھ ڈالا. ہم نے بستیاں ایسی جو ظلم کرنے والی تھی، ان بستیوں کے رہنے والے ظالم تھے، مجرم تھے، اور رب تعالیٰ کے حقوق ضائع کرتے تھے، بندوں کے حقوق ضائع کرتے تھے. ان کو پیس کے رکھ ڈالا کہ جس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا عذاب، ہماری پکڑ، یعنی کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی شکل میں، کبھی اور شکل میں ان پر آتی، تو اچانک ان بستیوں سے بھاگنے لگتے. جس طرح آج زلزلہ آتا ہے تو لوگ جوتا پہنے بغیر بھاگ جاتے ہیں نا، اسی طرح. تو قیامت کی نشانیوں میں زلزلوں کا کثرت سے آنا، سیلاب کی کثرت، مصائب کثرت سے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرج الحرج الحرج، کہ جب قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے حرج بہت زیادہ ہوگا. حرج، تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل القتل القتل، یعنی کثرت سے قتل، کثرت سے قتل، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. تو فرمایا جب عذاب آتا ہے تو یہ تیزی سے بھاگتے ہیں، اور جب تیزی سے بھاگتے ہیں تو انہوں نے جب رب تعالیٰ کا عذاب محسوس کیا تو بھاگنا شروع کیا. تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ نہ بھاگو، لوٹو ان چیزوں کی طرف جس میں تمہیں آسودگی دی گئی تھی. یعنی اپنی کرسیاں، صوفے، پلنگ کی طرف جاؤ، جہاں قالین بچھے ہوئے تھے وہاں آؤ، تکبرانہ انداز میں ٹیک لگا کے بیٹھو. بھاگتے کیوں؟ یہ جو ایک ڈانٹ والا انداز ہے نا، اللہ نے وہ اپنایا. تو انہوں نے کہا ہائے ہمارے اوپر افسوس، ہم تو ظالم تھے، یعنی ہم تو بڑا ظلم کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے دنیا میں ایک نصاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بنائیں کوئی تماشا، البتہ ہم بناتے اپنے پاس سے اپنی کسی چیز کا جو حوادث اور فنا ہونے والی نہ ہوتی، یعنی اپنی کسی قدیم صفت کے ساتھ بناتے، صفت علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اگر اسے کھیل تماشا ہی بنانا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی ہی علیحدہ سے یہ معاملات کرتے، تمہیں ہم نے کھیل تماشے میں نہیں. تماشا کرنا ہوتا ہے یہ زمین آسمان جو تمہارے لیے پیدا کیے، یہ تماشا نہیں ہے. تو یہاں کچھ نصاب ہے، تمہارے ذمہ کچھ پروگرام ہے، تمہارے ذمہ کوئی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے ذمہ کچھ چیزیں ہیں جو تم نے کرنی ہیں. اور بلکہ ہم حق کا گولا باطل پر پھینکتے ہیں، پس وہ دماغ کو پھاڑ دیتا ہے. پس جب وہ آتا ہے حق تو باطل جانے والا ہوتا ہے. یعنی پہلے باطل نے قدم خوب جما لیے ہوتے ہیں، لیکن حق کا گولا جب ان پر آ کے پڑتا ہے تو ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو حق کا گولا جب آتا ہے تو باطل خود بخود چلا جاتا ہے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے من وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمینوں میں ہے، ومن عنده اور جو اس کے پاس ہے. یعنی اللہ کی آسمان اور زمین کی مخلوق ایسی ہے، لا یستکبرون، کہ وہ تکبر نہیں کرتے عن عبادتی، اللہ کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. یسبح اللیل، وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس رب کی رات کو بھی، والنہار، اور دن کو بھی. لا یفترون، وہ سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہہ، کہ انہوں نے بنا لیے ہیں معبود من الارض، زمین میں. ہم ینشرون، اور وہ ان کو اٹھائیں گے. لو کان فیہما، اگر ہوتے آسمان اور زمین میں آلہہ معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو البتہ آسمان اور زمین کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. لا یسألو، ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا، عما یفعلون، اس چیز کے متعلق جو وہ کرتے ہیں. وہم یسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا.
یعنی فرمایا امی تخذو، کیا انہوں نے بنا لی اللہ کے علاوہ آلہۃ معبود، اے نبی آپ فرما دیجئے ہاتھ لاؤ برہانکم، اپنے معبودوں پر دلیل، ہاذا یہ قرآن ذکر من معیہ، دلیل ہے ان کی جو میرے ساتھ ہے، و ذکر من قبلی، اور دلیل ہے ان کی جو میرے سے پہلے گزر چکے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں، الحق کو حق کو، فہم معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے بھی، میں رسول کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف، انہ بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، یعنی ہر نبی نے جب آ کے پہلے تو یہ ضرور کہا لا الہ الا اللہ، تو فرمایا نہیں ہم نے کوئی بھی نبی بھیجا مگر الا انا، نہیں ہم نے کوئی بھی نبی بھیجا مگر اس نے آگے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں اللہ، تو اللہ نے یہاں خود اس نعرے کو بیان کیا لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر صرف میں، فاعبدونی، سو میری عبادت کرو، وقالوا، اور کہا انہوں نے اتخذ الرحمن ولدا، ٹھہرا لی رحمان نے اولاد، سبحانہ اللہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں باعزت، یعنی اللہ کی، جن کو انہوں نے اللہ کی اولاد بنایا ہوا ہے نا، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں نا، یا حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا ہوا ہے، تو یہ یا حضرت مریم کو، یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں باعزت، لا یسبقونہ، وہ تو اللہ کے حکم سے سبقت نہیں کرتے، بالقول، بات میں بھی، وہم بامرہ یعملون، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، وہ سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس سے رب راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے ہیں، وہ من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، ومن یقم منہم، اور جو کہے ان میں انی الہ، کہ میں معبود ہوں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، فذلک نجزیہ جہنم، پس ایسوں کا، ایسے شخص کو ہم بدلہ دیں گے جہنم، فذلک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، تو یاد رکھیں دنیا میں اکثریت شرک کرنے والوں کی رہی ہے، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، کافروں کا ایک طبقہ تو اب تعالیٰ کے وجود کا بھی قائل نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا شرک کرنے والے، یہ جو توحید کے کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ شرک کرنے والے جو ہے نا، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں، آسمان کے مخلوق فرشتے بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان پر اب تعالیٰ کے تصرف سے سب کچھ چلتا ہے، تو ہر چیز سب سے پہلے، یعنی ان آیات میں ہمارا عقیدہ توحید پختہ کیا جا رہا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہیں، بعض حاملین عرش ہے، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہے اللہ کی عبادت کریں، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، وہ تھکتے بھی نہیں، انسان مشقت کرنے والا کام کرنے سے تھک جاتا ہے، کیونکہ مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے اور ہوا سے کا مرکب ہے، بدن میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن فرشتے جو ہے نا وہ نوری مخلوق ہے، ان کو قطعاً کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دن اور رات، اور میں نے آپ کو بتایا تھا فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، تو اللہ کی ہر مخلوق جو فرشتوں کی تصویر ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اس تصویر کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل حق ہے کہ اس تصویر سے اللہ تعالیٰ مخلوق پر رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، لیکن اس کی مرضی ہے جلدی کھول دے یا دیر سے، لیکن ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں، ہم 2 4 دن جو ہے نا وظیفہ کرتے ہیں، رزق نہیں بڑھتا تو کہتے ہیں رزق بڑھا کیوں نہیں، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب اور کتنا بڑھانا ہے، لیکن یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے رزق کا دروازہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ کر دیتے ہیں، رزق کھول دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل دی کہ اگر آسمان اور زمین کا نظام اور ایک نہیں زیادہ خدا چلا رہے ہوتے تو ہر معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی کہتا کیا کرو، کوئی کیا کہتا کیا کرو، تو ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ رزق کا معاملہ چلانے والا ایک ہی اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور ایک اس ان آیات میں کی وہ بات سمجھ ہے کہ تمام پیغمبروں کا ایک مشن تھا، اور وہ مشن تھا توحید، اسی لیے فرمایا یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اے قوم اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تمام نبیوں کا ایک مشن تھا جو وہ لے کر آئے دنیا میں، وہ تھا لا الہ الا اللہ، اولم یر الذین، اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہیں، ان سماوات، بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، تھے دونوں بند، ففتقناہما، پس ہم نے کھول دیا ان کو، اور ہم نے
اور بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ، افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے بنائے، ہم نے زمین میں رواسی کیا مضبوط پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ وہ ان کو لے کر جھکنا پڑے، وجعلنا فی، ہم نے بنایا زمین میں فجاجن کشادہ، سبلن راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راستوں کے ذریعے ہدایت پائیں، وجعلنا السماء، اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفا، چھت، محفوظ محفوظ، وہم عن آیاتها، اور وہ ان کی نشانیوں سے معرضون، اعراض کرتے ہیں، وہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات بنائی، والنہار دن بنایا، والشمس سورج بنایا، والقمر چاند بنایا، کل ہر ایک فی فلک، اپنے دائرے میں یسبحون، تیرتے ہیں، تیرنے سے مراد اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر چیز اس دائرے میں، وجعلنا لبشر، وما جعلنا لبشر، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کو من قبلک، آپ سے پہلے بھی، خلد، کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے، یعنی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی بشر نہیں آیا، افإن مت، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی آپ نے بھی چلے جانا دنیا سے، اور جتنے پہلے آئے وہ بھی چلے گئے، تو سورۃ الرحمن میں نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ونبلوکم بالشر، ہم تمہارے امتحان لیں گے تکلیف کے ساتھ بھی، والخیر، اور راحت کے ساتھ بھی، فتنہ آزمائش، والینا ترجعون، ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کافر ہیں، ان یتخذونک، وہ بناتے ہیں آپ کا مذاق، اور کہتے ہیں احاذ الذی، کیا یہ شخص ہے، یذکر الہۃکم، جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، وہم بذکر الرحمن، جبکہ یہ لوگ رحمان کے ذکر سے کافرون، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو دیکھ کر ایسے تبصرے کرتے ہیں اور خود یہ رحمان کے ذکر سے غافل ہے۔ تو مشرک بھی خالق المالک رب تعالیٰ کو مانتے تھے، نزول قرآن کے وقت جو لوگ سرزمین عرب میں تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ زمین آسمان کا خالق مالک اللہ ہے، چاند سورج کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اگر آپ سے سورۃ العنکبوت میں بھی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھے کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی خشک ہونے کے بعد، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ بارش برسانے والا اور اس کے ذریعے خشک اور مردہ زمین کو سرزب کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا، کان ناک کا مالک بھی اللہ ہے، سب کاموں کو تدبیر کرنے والا اللہ ہے، زمین پہ رہنے والی تمام مخلوقوں کا مالک صرف اللہ ہے، سات آسمان اور زمین اور زمین کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ بڑے لطف کی بات ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والے بھی محض اللہ کی ذات کو مانتے تھے، مگر اس کے باوجود مشرک تھے، سب کچھ ماننے کے بعد اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی الہ سمجھتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، اور یہ عقیدہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت سے تقریباً 250 سال پہلے ان میں آیا، ورنہ سے پہلے سب لوگ موحد تھے، شرکیہ نظریہ ان کے آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ موحد تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زید بن عمرو بن نفیل، حضرت عمر کے چچا زمانہ جاہلیت کے موحدین میں سے تھے، اور شرک کی بہت بڑی تردید تھی۔ تو پتہ چلا کہ مشرکین عرب بھی، مشرکین کیا تھے، اللہ کے وجود کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے وجود کے ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اوروں کو بھی معبود مانتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دو آسمانوں کو اوپر اٹھا لیا اور ایک دوسرے سے الگ کر دیا، 7 آسمان بنا دیے اور زمین کو نیچے رکھا، اور 7 زمینیں بنائی اور اپنے اپنے مرکز پر زمینوں کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی نا تو یہ ہل رہی تھی، ظاہر بات ہے اگر ایسے ہی رہتی تو اس میں لوگوں کا رہنا مشکل تھا، تو فرمایا کہ ہم نے زمین کو نا اس کو نہ ہلنے سے بچانے کے لیے اس پہ پہاڑ رکھ دیے کہ مضبوط پہاڑ ہے، جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ہلتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نظام قدرت کو بیان فرمایا، پھر فرمایا جب اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان زمین سورج چاند ساری چیزیں اللہ نے بنائی، یعنی گویا اللہ آپ کو تو ہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین اور ان چیزوں میں غور کرو، سب چیزیں اللہ نے بنائی اور ہر ایک اپنے دائرے میں تیرتے ہیں، یعنی سورج اپنی مدار میں چلتا ہے، چاند اپنی مدار میں چلتا ہے، ستارے اپنی مدار میں چلتے ہیں، کیا مجال ہے کہ اپنی رفتار میں کمی پیشی کر سکیں یا دائیں بائیں ہو سکیں، سب اللہ کے حکم سے اپنی مدار میں چل رہے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان میں نے اجل بہت جلد باز، سعوری کو من کری میں دکھاؤں گا تمہیں آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، سو تم جلدی نہ کرنا، یقولون کہتے ہیں یہ لوگ متی ھذا الوعد، کب آئے گا یہ وعدہ، وعدے سے مراد قیامت، ان کنتم صادقین، اگر تم اے نبی سچے ہو، یا اے رسول یا اے محمد سچے ہو، نبی یا رسول تو نہیں مانتے تھے یہ، مشرکین مکہ کا یہ اکثر اعتراض آپ کو نظر آئے گا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔
لو یعلم الذین، اگر جان لے وہ لوگ، اگر جان لے لو یعلم الذین، اگر جان لے وہ لوگ جو کافر ہیں، حین لا یکفون، جس وقت وہ نہیں روک سکیں گے، ان وجوہہم، اپنے چہروں سے، نار آگ کو، ولا ان ظہورہم، نہ اپنی پشتوں سے آگ کو، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل تأتیم، بلکہ آئے گی ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، قیامت، فتح بس وہ اس کو حیران کر دے گی آگ، فلا یستطيعون ردھا، اور اس آگ کو روک نہیں سکیں گے، ولا ہم ینظرون، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ تحقیق مذاق کیا، برسول، کئی رسولوں کے ساتھ، انہوں نے، من قبلک، آپ سے پہلے، حاق، پس گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا منہم، جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے، ما کانوا به یستکبرون، اس عذاب نے جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، من یکلؤکم، کون حفاظت کرے گا تمہاری، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، یعنی کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن کو، من الرحمن، رحمان کی گرفت سے، بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے ہی معرضون، اعراض کرتے ہیں، ام لہم آلہۃ، کیا ان کے معبود ہیں، نمنعہم، جو ان کو بچا لیں گے ہماری گرفت سے، لا یستطيعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جانوں کو بچا نہیں سکتے، ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہماری گرفت سے بچائے جا سکتے ہیں، وہ تمہیں کیا بچائیں گے، وہ تو اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے۔ تو بتایا جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا، انسان ہر چیز میں جلدی کا خواہش مند ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، عادت من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، بردباری اور تحمل کے ساتھ کام کرنا اللہ کی طرف کی ایک صفت ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جلد بازی جو ہے نا احسن عمل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ اسی انداز سے ہوئی کہ وہ جلد بازی کرتا ہے۔ پھر بتایا گیا اختیارات سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں، تمہیں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، سارے مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اگر اللہ نے ارادہ نہیں کیا تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سارے مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہیں لیکن اللہ نے نقصان کا ارادہ کیا ہوا ہے تو تمہیں کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو، وآباءہم، ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی عمریں، افلا یعلمون، کیا وہ نہیں دیکھتے، یعنی دنیا کا فائدہ دیتے ہیں، دنیا دے دیتے ہیں اللہ، دنیا کوئی دے دینا اللہ کی پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے کہ جسے اللہ نے دنیا دے دی اللہ اس سے راضی ہوا ہے، ایسا قطع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی دنیا دی، ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا دی، اور پھر لمبی لمبی عمریں بھی دی، افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، اننا نأتی الارض، کہ بے شک ہم چلے آتے ہیں زمین پر، ننقصوها، ہم اس کو گھٹاتے ہیں، من اطرافها، اس کی کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پس یہ غالب آئیں گے، اے نبی آپ فرما دیجیے پختہ بات ہے، انذرکم بالوحی، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ، ولا یسمعون صم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے لوگ پکار کو، اذا ما ینذرون، جس وقت ان کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا زمین کو گھٹاتا ہوں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، مسلمانوں کے پاس زمین کم تھی، کافروں کے پاس نا بہت زیادہ تھی، ساری دنیا میں کفر ہی کفر تھا، لیکن مدینہ طیبہ میں معیشت اور سیاست کے اعتبار سے یہودی غالب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے میں حق کو غالب فرمایا اور پورے مدینہ پر کنٹرول حاصل ہو گیا، اس سے یہودی بڑے خائف ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کے منصوبے بنانے، یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بھی تیار کیا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہو، آپ علیہ السلام نے پہلے مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام نازل کیے، پھر اللہ نے ارد گرد کی بستیوں پہ کنٹرول عطا کیا، ہجرت کے 7ویں سال خیبر بھی فتح کیا، اور اس کے ساتھ یہودیوں کی بھی اس طرح جو باقی کمر رہ گئی وہ بھی ٹوٹے گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فتوحات دی، ہجرت کے 8ویں سال مکہ بھی فتح ہوا، جس سے مشرکوں کی بھی کمر ٹوٹ گئی، پہلے یہودیوں کی اور پھر کیا ہوا، مشرکوں کی، اور پھر جو ہے نا جناب طائف ہوا، اوتاس فتح ہوا، نجران فتح ہوا، اور تقریباً ساری سرزمین عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، حضرت عثمان کے دور میں قبرص کا علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں شام، عراق، مصر، ایران، افغانستان فتح ہوا، وہ وقت بھی آیا کہ پھر چین کا منصوبہ تھا وہ بھی فتح ہوا، اس کا نام اس وقت چین نہیں تھا، کاشگر تھا، وہ بھی فتح ہوا، اس میں بھی تقریباً 10 کروڑ مسلمان وہاں موجود تھے اور ابھی ہیں، بلکہ اس وقت ہے، اس طرح کافروں کی زمین گھٹتی چلی گئی اور مسلمانوں کی زمین بڑھتی چلی گئی، تو زمین کا گھٹنا اور کافروں کے لیے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا والا ان مستہم، اگر پہنچے ان کو نفع، ایک جھونکا، من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب کا، یقولون، تو البتہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہے افسوس ہم پر، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونزع الموازین القسط، ہم رکھیں گے ترازو انصاف کا، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر بھی کسی شے کا، وَإِن كَانَ، اور اگر ہوگا عمل مثقال حبہ، ایک دانے کے برابر بھی، من خردل، رائی کے، اتینا بہا، ہم لائیں گے اس کو، وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دی، فرقان، فرقان تورات کا نام ہے، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب۔
وضیان اور ہم نے ان کو روشنی دی، وہ ذکر للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے یہ کون فرقان، تو فرقان کا نام ضیا بھی ہے اور تورات کا نام ضیا بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ وہ لوگ یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے، وہم من الساعہ اور قیامت سے مشفقون خوف رکھتے ہیں۔ وہذا ذکر یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے مبارک ہے جو انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، افانتم کیا پس تم الہ منکرون اس کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ سمجھا کہ اعمال کے تلنا جو ہے نا وہ حقیقت ہے، اس لیے فرمایا میزان رکھا جائے گا، دو طبقے ہوں گے، نیکوکاروں کے بھی ہوں گے بدوں کے بھی ہوں گے، میزان رکھا جائے گا، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ تو المیزان حق، ترازو کا ہونا اور ترازو میں نیکیوں کا تلے جانا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی تو اعمال کے تلنے کی حقیقت ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی دو موٹی نشانیاں اس میں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک الذین یخشون ربہم، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں غائبانہ طور پہ سے ڈرتے ہیں کہ رب کا عذاب بڑا سخت ہے، تنہائی میں بھی رب تعالیٰ کا خوف ان پر ہوتا ہے، بندوں کے سامنے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ دوسری علامت وہ من الساعہ مشفقون، وہ قیامت سے بھی خوف رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، قیامت حق ہے۔ فرمایا جس طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب دی، یہ قرآن بھی مبارک ہے، نصیحت ہے، اور ہم نے اس کو بھی نازل کیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ان کی سمجھ، ابراہیم علیہ السلام ہم نے دی ابراہیم کو ان کی سمجھ من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ اور ہم ان کو جاننے والے تھے۔ قال جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لی ابی اپنے والد سے، وقومی اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل کیا یہ مورتیاں، التي انتم لها عاکفون جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اسی طرح لہا عابدین ان کی عبادت کرتے ہوئے، تو اس لیے ہم بھی جھکتے ہیں۔ اعلیٰ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لقد کنتم انتم البتہ تحقیق آپ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا اجئتنا بالحق کیا آپ لائے ہیں ہمارے پاس کوئی حق، ام کن انت من اللاعبین یا آپ بھی ہمارے ساتھ کھیل تماشا کریں، یعنی اگر آپ کے پاس حق ہے تو آپ بتائیں۔ ایک منٹ ابھی پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، یا اب انت من اللاعبین یا آپ کھیل کرنے والوں میں سے ہیں۔ قال فرمایا بل ربکم بلکہ تمہارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذلک من الشاہدین اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ وتاللہ اور اللہ کی قسم لاکیدن البتہ ضرور میں تدبیر کروں گا، اصنامکم تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا بعد اس کے کہ تم چہرے پھیرو گے، مدبرین جب پشت دکھاتے ہو، یعنی جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو تمہارے معبودوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا۔ فجعلہم جزازا پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم مگر ان کا جو بڑا تھا نا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں، یعنی جب پوچھیں تو وہ ان سے پوچھے، بڑے سے پوچھیں۔
قالو انہوں نے کہا جب وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو فرمایا من فعل ھذا، کس نے یہ کاروائی کی بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک جس نے بھی یہ کیا وہ بڑا ظالموں میں سے ہے۔ قالو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمعنا فتن، سنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم جو ان بتوں کا ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا انہوں نے کہا فأتوا بہ، اس کو لے کر آؤ، علی اعین الناس لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون تاکہ وہ گواہی دیں اور دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پچھلے رکوع کے آخر میں حضرت موسیٰ کا ذکر تھا، حضرت ہارون کا فرقان ضیاء اور ذکر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں فرقان ضیاء اور ذکر عطا کیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو جو نا سمجھ عطا کی، یعنی موسیٰ اور ہارون سے پہلے ان کا تھا، کیونکہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ تو بعض آدمیوں کا قد جو ہے نا اس وقت بہت لمبا ہوا کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قد کاٹ والے تھے، لمبے تھے، اور جناب جو ہے حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ جو تھا وہ عراق میں تھا، اور اس وقت ایک خاندان تھا جسے کہا جاتا تھا کلدانی خاندان، بڑا ہی خاندان تھا، نمرود ابن کنعان اسی کا فرد تھا، بڑا ظالم اور جابر وہ بادشاہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر، سورت انعام میں بھی گزرا ہے۔ تو یہاں آزر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو باہم گفتگو ہے اس کا ذکر ہوا کہ عید کا دن تھا جو ان کے ہاں عید ہوتی ہے، بت خانے کو انہوں نے خوب رنگ روگن لگا کر چمکایا ہوا تھا، کیونکہ عید والے دن نمرود ابن کنعان آ کر ان کی پوجا کرتا تھا۔ بت خانے میں اس وقت 72 بت تھے، لوگوں نے کسی کے سامنے جو ہے سویاں لا کے رکھی تھی، کسی کے آگے حلوے، کسی کے آگے قورمہ، کسی کے آگے روٹیاں، تاکہ ان میں برکت پڑ جائے، کیونکہ بتوں نے تو کھانا نہیں تھا، برکت پڑ جائے، ہمارے بچے کھائیں گے بابرکت ہو جائیں گے۔ تو پہلے باہر سیر کے لیے جاتے تھے، پھر بت خانے میں آتے۔ اتفاق کی بات ہے مجاور بھی سارے سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے، کیونکہ کوئی خطرہ تو تھا نہیں، کیونکہ سارے لوگ بت خانے کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی اس طرح کی بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم لکڑیاں کاٹنے والی چھوٹی سی کلہاڑی لے کر آئے، پہلے تو بتوں کے ساتھ مذاق کیا، سورہ صافات میں ہے نا، کہا فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، یہ پڑا ہے سویاں، یہ پڑی ہیں کھیر، یہ پڑی ہوئی ہے جو ہے سالن، کھا کیوں نہیں رہے، پہلے تو جناب جو ہے نا اس طرح کا۔ پھر فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم نے نا کلہاڑی پکڑی اور ان میں سے 71 بتوں کو توڑا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ 71، 72 تھے نا، تو 71 کو جو ہے نا جناب انہوں نے کیا کیا، توڑ دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ حضرت بعض رات کہتے ہیں ادب و احترام کے لحاظ سے بڑا تھا، اس کا حجم اتنا بڑا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آدمی جسم اور قد کے لحاظ سے چھوٹا ہو جاتا تھا مگر رتبے عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جناب جو ہے نا بڑا پڑا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ آئے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کس نے کیا، تو کہا یہ اپنے بڑے بت سے دیکھو، تاکہ اپنے بڑے بت سے پوچھو۔ ان سب کو نا لاجواب کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا کہ اپنے جناب جو ہے نا تم بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ اس نے کیا ہوگا۔ اور جب انہوں نے کہا یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو چپ کرانے کا کہا جب یہ نہیں بولتا تو تم لوگ مل کے اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز اللہ کو بہت پسند آیا، احسن۔ لیکن باپ دیکھیں بت بنانے والا اور بیٹا دیکھیں بت توڑنے والا، یہ اللہ کی طرف سے شان اللہ کی ایک بت شکن ہے۔ قالو کہنے لگے انت، کیا آپ نے فعلت ھذا، یہ کاروائی کی ہے بآلہتنا ہمارے معبودوں کے بارے میں اے ابراہیم؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں بلکہ یہ ان کے بڑے نے کی ہے۔ فاسألوہم، تم ان سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اپنی جانوں کی طرف، یعنی انہوں نے اپنا خیال کیا اور کہنے لگے انکم انتم ظالمون، بے شک تم ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اندھے کیے گئے وہ اپنے اوندھے کر دیے گئے وہ اپنے سروں کے بل۔ لقد علمت، البتہ تحقیق آپ جانتے، ما ہؤلاء ینطقون، کے نہیں یہ گفتگو کرتے۔ یعنی پہلے انہوں نے کہا نا کہ اپنے بڑوں سے پوچھ لو، اپنے بت سے پوچھ لو، تو کہنے لگے انہوں نے اپنے نفس میں سوچا کہ ہاں پوچھتے ہیں، پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو شرمندگی بھی ہوئی، تو کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ گفتگو کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا افتعبدون، پس تم پھر کیوں عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انسو کی ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، اف لکم، ہلاکت ہے تمہارے لیے، والما، اور ان کے لیے، تعبدون، ان کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالو کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حرقوہ، جلاؤ اس کو، ونصروہ آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کو تم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی، اے آگ ہو جاؤ بردن ٹھنڈی، وسلام، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، فارادوا بھی کیدا، انہوں نے بھی تدبیریں کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں،
تو ہم نے کیا کیا، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے کر دیا ان سب کو بہت نقصان اٹھانے والا، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو، لوط کو، الی الارض التی، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے جو ہے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو ان سے پوچھو، جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے لاجواب ہو گئے۔ تو ہم نے لوط کو نجات دے دی اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت لوط آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے، اور اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی جہان والوں کے لیے، اس زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔ اس وقت اردن، لبنان اور موجودہ شام، اسرائیل، یہ سارا علاقہ شام کہلاتا ہے۔ ان تمام باطل قوتوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جناب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو پھر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور کدھر چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے، کہ اللہ کی طرف سے پھر انہیں حکم آیا تھا واپس علاقے کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نمرود بن کنعان نے پھر آگ لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالا، تاکہ جناب جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے ان کو جلایا جائے، انہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے تو ان سے ان کا بدلہ لیا جائے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے بخشا ابراہیم علیہ السلام کو پھر اسحاق، یعنی اسحاق دیے، یعقوب دیے، نافلہ انعام کے طور پہ، وکلن، اور ہر ایک کو، جعلنا بنایا ہم نے، صالحین نیک، وجعلناہم، اور ہم نے بنایا ان کو، ائمہ پیشوا، یہدون بامرنا، رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق، اوحینا الیہم، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے اچھے کام کرنے کی، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم کو وحی کی کہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ وہ اچھے کام کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، وہ ایتاء الزکات، زکات ادا کرنی ہے، وہ کل لنا عابدین، اور تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکم دیا، وہ علم، اور علم دیا، ونجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، من القریہ، اس بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، جس کے باشندے برے کام کرتے تھے، یعنی ہم جنس پرست تھے، انہم، بے شک وہ، کانوا قوم سو، ان وہ بری قوم تھی، فاسقین، نافرمان تھی، فدخلناہ، اور داخل کیا ہم نے لوط علیہ السلام کو، پھر رحمتین، اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی، اذ جس وقت ہم نے ان کو پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، پس ہم نے نوح علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے پکارا ہمیں، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، من الکرب العظیم، ایک بڑی پریشانی سے، ونصرناہ، اور ہم نے ان کی مدد کی، من القوم الذین، اس قوم کے مقابلے میں، کذبوا بآیاتنا، جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، انہم کانوا، بے شک وہ تھی، قوم السوء، بری قوم، فغرقناہم اجمعین، پس ہم نے اس ساری قوم کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر جو انعامات ذکر کیے کہ ہم نے انہیں اسحاق دیے، یعقوب دیے، نافلہ کا مطلب ہے، نافل، نفل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، جو ہم نفل پڑھتے ہیں نا انہیں بھی ایسے کہتے ہیں، یعنی فرض نہیں ہے، فرض سے ہٹ کے ہوتا ہے نفل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اور ان کی زندگی میں پوتا بھی دیا، اور اسحاق ان کی بیوی سے ہوئے جن کی اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، اور پھر فرمایا کہ انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا، اور رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکموں کے مطابق، اپنے حق میں نیک اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، یعنی ہمارے حکم کے مطابق اپنے حق میں نیک اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ دوسروں کی اصلاح کرنا ایک اچھی عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تسہین فرمائی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا دوسروں کی فکر کرنا یہ نا انبیاء کا انداز ہے، اور ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ فکر مصطفیٰ بھی ہے، اپنی بھی فکر کریں، دوسروں کو بھی کریں، خود کو بھی، قوا انفسکم واہلیکم من النار، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، صرف اپنی فکر کرنا یہ خود جو یوں سمجھ لیں خود غرضی ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ انہوں نے نوح کو نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور لوط سے بھی پہلے کا ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال قوم کو واعظ و نصیحت کی، دن کو رات کو کھلے لفظوں میں، چھت پہ چڑھ کے، آہستہ آواز دے کے، پوشیدہ آواز میں، اعلانیہ طور پر۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی تعداد کہا جاتی ہے، بعض تفسیروں میں 80 کا ہے، بعض میں 84 کا ہے، 100 آدمی برحال پورے نہیں تھی۔ بیوی ایمان نہیں لائی تھی، ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، کنعان اس کا نام تھا۔ تو حضرت نوح نے پکارا بھی، 27ویں پارے میں سورہ قمر میں ہے نا، پکار کے کہا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس دعا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ بے شک میں عاجز ہوں، پس میرا بدلہ لیں۔ 950 سال مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم نے ان کو نجات دی، ان کو اور ان کے اہل کو جو مومن تھے۔ اور یہ کرب عظیم سے مراد وہ دکھ ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو انہیں اس بات کا نا بڑی پریشانی تھی، تو بڑی پریشانی جو ہے نا، فنجینا واہلہ من الکرب العظیم، بڑی پریشانی، تو بڑی پریشانی سے مراد غیر اللہ کی پوجا ہے جو ہوتی تھی، اور حضرت نوح اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ پھر اب تعالیٰ نے حضرت نوح کو اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وہ داود، اور یاد کیجیے داود کا تذکرہ، اور سلیمان کا،
اذ یحکمان جس وقت دونوں نے فیصلہ کیا فی الحرث کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ جس وقت رات کو جا پڑی اس میں غنم القوم ایک قوم کی بھیڑ بکریاں، وکنہ لحکمہ شاہدین اور وہ تھے ان کے فیصلے کے گواہ، ففہمناہا سلیمان تو ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو، وکلاً آتینا حکمن اور ہم نے ہر ایک کو حکم دیا، وعلم اور علم دیا، وسخرنا اور ہم نے مسخر کیا داؤد کے ساتھ جبال پہاڑوں کو بھی، وسبحنا وہ تسبیح بیان کیا کرتے تھے، والطیر اور پرندوں کی بھی، کنہ فاعلین اور ہم کرنے والے تھے ایسا تو ہم نے کیا، علمناہ اور ہم نے تعلیم دی ان کو صنعت بنانے کی لبوس زرہ لکم تمہارے لیے، لتحسنکم تاکہ وہ بچائیں تمہیں من بأسکم تمہاری لڑائی میں، فہل انتم شاکرون پس کیا تم شکر ادا کرتے ہو، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کیا ہوا کو عاصفتن بڑی تیزی سے چلتی تھی، تجری بامرہ ہی چلتی تھی ان کے حکم سے، الی الارض التی اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، وکنہ بکل شیء عالمین اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور جنات بھی ہم نے ان کے تابع کیے، من یغوصون لہ جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، ویعملون عملا جو عمل کرتے تھے عمل کرنا دون ذالک اس کے علاوہ بھی، وکنہ لہم حافظین اور ہم تھے ان کے نگران۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد جو ہے نا خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور زبور بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے ایک پیغمبر تھے جن کا نام حضرت سلیمان ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بادشاہ بنایا تھا جس علاقے میں یہ رہتے تھے، اور ایک دن اپنی عدالت میں وہ مطلب مختلف خصومات مقدمات کے فیصلے سننے کے لیے بیٹھے تھے، کچھ لوگ پریشان ہو کر آئے اور ان کے پاس آ کے اپنا فیصلہ بیان کیا، مقدمہ لایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور داؤد علیہ السلام کی عدالت میں، اور مقدمہ یہ تھا کہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ جناب جو ہے نا کھیتی کاشت کی ہے اور پانی لگایا ہے، اس کھیتی کے علاوہ جو ہے نا عالمی اسباب میں ہمارا بہت وقت بھی گزرا ہے، اور ہمارے ہمسایوں نے بے شمار بھیڑ بکریاں رات کو کھیت میں چھوڑ دی ہیں اور انہوں نے آ کے کھیت کا بالکل صفایا کر دیے، تو آپ جو ہے نا ہمارا معائنہ کریں اور دیکھیں اس معاملے میں ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد نے تحقیقات کی، تو تحقیقات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، فیصلہ بھی فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ سمجھدار آدمیوں سے جو کھیتی کے فن کو جانتے تھے مشورہ کیا کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، نقصان کو دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، پھر کہا کہ جنہوں نے نقصان کیا وہ ان کے نقصان کا کو بھر دیں، جیسے ہم کہتے ہیں نقصان بھر دو۔ حضرت سلیمان بھی مقدمہ سن رہے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کا فیصلہ سنا کہ داؤد نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا، کہنے لگے اس میں بابا جان ایسا کریں کہ ابھی کھیتی کی جڑیں موجود ہیں، یہ ریوڑ والوں کے حوالے کر دیں، وہ اس کو پانی دیں، اور جناب جو ہے نا وہ پانی کر دیتے رہیں، اور اس کا ریوڑ جو ہے نا کھیتی والے کے حوالے کر دیں، اور وہ ان کا دودھ نکال نکال کے پیئے، کھیتی والوں کے حوالے ریوڑ، ریوڑ والوں کے حوالے کھیتی کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب کھیتی جوان ہو جائے تو کھیتی والے والوں کے حوالے کر دی جائے، کھیتی ریوڑ ریوڑ والوں کے حوالے کر دی جائے، نہ ان کا نقصان ہوگا نہ ان کا نقصان ہوگا۔ جناب سبحان اللہ، کتنا زبردست فیصلہ کیا، وہ کس طرح کہ جناب جو ہے نا وہ آپ ایسے کریں کہ آپ کھیتی والوں بھی جو ہے وہ کھیتی سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، ریوڑ والے جو ہے نا وہ دودھ سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تو دونوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور دونوں کا جو ہے نا فیصلہ بھی ایسا ہوگا کہ جس میں دونوں کی تسلی ہو جائے۔ اب بڑا خوبصورت ایک طرح سے فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے سکھایا تھا، اور پھر جناب جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد کو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہواؤں کو، تیز ہوائیں جو چلتی تھی، اور ہر ایسی ہوائیں جو مہینوں کا سفر جو ہے نا ایک صبح میں یا ایک شام میں کرتی تھی، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی بڑی کشتیاں بھی تھیں، تیز ہوا ان کو دھکیلتی ہوئی چلی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کا جو ایک بہت بڑا تخت تھا جس میں سیٹیں تھی جیسے جہاز ہوتا ہے، تو ہوا آتی تخت کو اٹھا کے بلندیوں پر چلتی تھی، اور جہاں حکم ہوتا تھا وہاں رکھ دیتی تھی، تو ہوا اتنے سارے کام کیا کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں بہت زیادہ، یہ شام کے علاقے میں ہی تھے تو برکت تھی شام کے علاقے میں، اور آج تو وہاں جو ہے نا اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں بہت زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنی سارے اللہ رب العزت نے معاملات کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات بھی مسخر کیے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات جو ہے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، سمندر کا جو زیورات اور سمندر کی جو سیپیاں اور جو بھی سونا چاندی ہوتا ہے وہ نکال کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لے آتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جناب جو ہے نا خادم تھے وہ جنات تھے۔ ایوب اور ذکر کریں ایوب کا، اذ نادى ربہ جس وقت پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی ضرور بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، انت ارحم الراحمین اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، فاستجبنا له پس ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما به من ضر اور ہم نے دور کیا اس تکلیف کو جس میں وہ تھے، واتیناہ اور ہم نے دیے ان کو اہلہ اور ان کے گھر والے افراد کو، مثلہ معهم ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ جو تھے، رحمت من عندنا رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے، یعنی ہم نے دے دیا ان کو اور ان کے گھر کے افراد بھی ان کو دے دیے اور جیسے اور بھی دے دیے،
اس میں ایک واقعہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ مثلاً معاہم، اور ان میں سے اور بھی دے دیے، یعنی ان کے گھر میں جتنی راحت نعمتیں تھی اتنی اور بھی دے دی. رحمت میں عندنا، رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے، ذکر للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. اور اسماعیل کا ذکر کیجیے، ادریس کا ذکر کیجیے، ذی الکفل کا ذکر کیجیے، کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے تھے. ودخلناہم، داخل کیا ہم نے ان کو فی رحمتنا، اپنی رحمت پہ. انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکو کاروں میں سے تھے. وزنون، اور مچھلی والے کا ذکر کیجیے. اس ذهب، جس وقت وہ گیا، مغاضبا، ناراض ہو کر. فظن، پس اس نے خیال کیا، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے. فنادا فی الظلمات، تو ہم نے تنگی کی اور اسے اندھیروں میں ڈال دیا، یعنی اس مچھلی کے پیٹ میں. اور اس نے اندھیروں میں کہا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا مگر آپ کے، اور آپ کی ذات پاک ہے، اور بے شک میں ہوں ظلم کرنے والوں میں سے. جب انہوں نے اس طرح دعا کی تو اللہ فرمانے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. نجینہ من الغم، ہم نے ان کو نجات دی غم سے. کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ پیغمبروں میں سے پیغمبروں کا حال گزر رہا ہے، جیسے حضرت نوح کا حال گزرا، حضرت داؤد کا گزرا، حضرت سلیمان کا گزرا. اب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. ان کا علاقہ ہے ایشیائے کوچک، اور جو اس وقت ترکوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ان کے والد کا نام تھا عیش، ایوب بن عیش. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت رسالت عطا کی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا، مال اور دولت سے بھی نوازا. ٹھیک ہے جی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں عطا کی. سب کے سب جوان ہوئے، ان کی شادیاں کر دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ان کی شادیاں کر دی. ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا رحمت. ان کے پاس 3,000 اونٹ، 7,000 بھیڑ بکریاں، 500 بیل، اور بڑا عجیب منظر تھا. ہر وقت ان کے گھر سے لنگر جاری رہتا تھا، مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. حضرت ایوب ان کے پاس دین کا صحیح نقشہ پیش فرماتے تھے. توحید کو قبول کرو، رسالت اور قیامت کو تسلیم کرو، اور کھانا کھاؤ. جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے حضرت ایوب بیٹھ کے اپنی تقریر کیا کرتے تھے، یعنی توحید کی طرف انہیں دعوت کیا کرتے تھے. حضرت ایوب کی ابتلا ہوئی. ایک دفعہ حضرت ایوب کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس علاقے میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، یعنی اپنے مال پہ تھوڑا سا ناز کیا. اللہ تعالیٰ کو ناز پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا. وہی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ ساری چیزیں جناب جو ہے نا اللہ نے ان سے لے لی. تو ان کے گھر والوں پر چھت گری، سب کچھ دب گیا، سب کچھ مر گئے. بیٹے بیٹیاں داماد بوہیں سب چھوٹے، کوئی ایک بھی نہ بچا. چھوٹے بڑے سب مر گئے. حضرت ایوب کو اس کا بہت زیادہ صدمہ ہوا. لیکن حضرت ایوب کے ساتھ صرف ایک بیوی رہ گئی تھی جو وفادار تھی، جن کا نام رحمت ہے. محنت مشقت کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی، کام کر کے لاتی تھی. ایوب بن عائش جو ہے نا، ان کا نام ہے. ایک دن کیا ہوا، کام کرنے کے لیے گئی، راستے میں دیکھا ابلیس کو. اور ابلیس نے بلایا رحمت کو، پوچھا کہ میں تمہیں ایک دوائی دیتا ہوں اپنے شوہر کے دنیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نا جسم کے اندر درد اور پیٹ درد، بخار، صدمہ، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بیماری دی، کہا جاتا ہے ان کے جسم میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جو صحیح سالم ہو، یعنی جس پہ دانا نہ ہو، پیپ پڑ گئی پورے جسم میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ابلیس جو ہے نا اس نے بیوی کو کہا میں تمہیں ایک دوائی دیتا ہوں، یہ جناب جو ہے نا تم ایوب کو دے دینی ہے، لیکن ساتھ میں کہنا ہے حکیم نے شفا دی ہے، صرف یہ کہنا ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا. بیوی تھی، آ کے کہہ دیا کہ یہ جناب دوائی لے لیں اور آپ یہ کہیں کہ اللہ نے نہیں، حکیم نے شفا دی ہے. تو وہ حضرت ایوب کو یہ بات بہت بری لگی، اور جناب جو ہے نا انہوں نے بیوی کو کہا کہ میں تمہیں جناب جو نا تم نے یہ بات کی، میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. 100 کوڑوں کا تو ذکر آگے آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم حضرت ایوب نے جو نا اس بات کو نہ مانا، اور وہ ان کا آزمائش تھی، ہماری طرف سے آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش میں جب کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو پھر سب کچھ واپس دے دیا. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی، تکلیف سے دور کر دیا، وہ گھر کیا دیا اس جیسے اور بھی دے دیے. اور 7 بیٹے پہلے تھے، اب 14 اور دیے، 3 بیٹیاں بھی دی، 6 ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو ان کی وہ چیز جس میں وہ پریشان تھے، یا ہم نے جو ان کی آزمائش کی جو ہم نے لیا، تو اس سے بہتر کر کے انہیں واپس لوٹایا. حضرت یونس کا واقعہ آیا. حضرت یونس جو ہے نا وہ نینوا شہر میں رہتے تھے، 1,20,000 کے قریب وہاں آبادی تھی. حضرت یونس نے بہت نصیحت کی، انہوں نے جب نہیں مانا واضح نصیحت کے بعد حضرت یونس نے فرمایا تم پر عذاب آئے گا 3 دن کے اندر. حضرت یونس نے یہ کہا، اور جب 3 دن کا کہہ دیا تو ان پر عذاب جب نہیں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، یا یہ سوچا کہ عذاب آنے والا ہے. ایک اعتبار کہتے ہیں یہ سوچا عذاب آنے والا ہے، یہاں سے چلا جاتا ہوں، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آزمائش میں ڈالا. کس طرح کہ یہ جب وہاں سے نکلے تو جس بستی کے پاس وہ بستی چھوڑ کے گئے تو وہاں سے یہ جناب جا رہے تھے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے. جب کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں پہلے کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے، ان کو وہ دونوں بھی اللہ کی طرف سے ان کے ہاتھ سے گئے. اور جناب جو ہے نا پھر یہ جب مچھلی ادھر اس میں گئے، کشتی میں سوار ہوئے،
تو کشتی میں بھی یہ تھا کہ وہ کشتی ڈگمگانے لگی، اور کشتی والوں نے کہا ہمارے ساتھ یہ معاملہ تب ہوتا ہے جب کوئی بھاگا ہوا سوار ہو۔ تو پھر بہرحال قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس کا نام نکلا، حضرت یونس کو مچھلی کے وہ ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ سمندر میں ڈلے تو مچھلی کے منہ میں چلے گئے، اللہ نے حکم دیا کہ جیسے ہی مچھلی نے منہ کھولے رکھنا ہے، منہ کھولے رکھا مچھلی نے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد جناب جو ہے نا پھر ان کی آزمائش رہی، بعض حضرات کہتے ہیں کئی عرصے تک جناب یہ اس میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انکار کیا، انہوں نے الفاظ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ساری ان کی کھوئی ہوئی چیزیں انہیں ملی، انہیں اولاد بھی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کا بیل اگا دی، جس سے انہوں نے کھایا تو ان کی جسم میں تھوڑی طاقت آئی۔ ہرنی آتی تھی، اس کو دودھ پلا کے چلی جاتی تھی، دودھ پی لیتے تھے، اور پھر سب چیزیں واپس مل گئی، اور قوم نے جو ان کا انکار کیا تھا انہوں نے مان بھی لیا۔ وہ زکریا، اور زکریا کا قصہ بھی یاد کیجیے کہ اذ نادى ربہ، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا ربی تذرنی، ہے میرے پروردگار نہ چھوڑے آپ مجھے فردن اکیلا، وانت خیر الوارثین، آپ بہتر وارث ہیں۔ یہ کل کی سورہ مریم، سورہ طه آپ نے پڑھا نا زکریا کا قصہ۔ فاستجبنا له، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، ووهبنا له یحیی، ہم نے ان کو یحییٰ دیا، واصلحنا له زوجه، اور ہم نے درست کر دی ان کے لیے ان کی بیوی کو، انہم بے شک کانوا یصارعون، وہ لوگ تھے جلدی کرنے والے، فی الخیرات، اچھے کاموں میں، ویدعوننا، اور ہمیں پکارتے تھے، رغبا شوق کرتے ہوئے، ورہبا، اور دوڑتے ہوئے، وکانوا لنا، اور وہ تھے ہمارے سامنے، خاشعین، عاجزی کرنے والے۔ والتی، اس عورت کا بھی ذکر کیجیے، احسنت فرجها، جس نے حفاظت کی اپنے ناموس کی، فنفخنا فیہا من روحنا، پس پھونکی ہم نے اس بی بی کے بدن میں اپنی طرف سے روح، یعنی حضرت مریم، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا ان کو، وابنہ، اور ان کے بیٹے کو، نشانی للعالمین، جہان والوں کے لیے، ان هذه امتکم، بے شک یہ لوگ بھی تمہارا گروہ ہے، امت واحدہ، ایک ہی گروہ، وانا ربکم، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، پس تم میری عبادت کرو، فتقطعوا امرهم بینہم، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے اپنا معاملہ آپس میں، کل علینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ یعنی حضرت مریم کے متعلق بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ ہے نا، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا یہ جو عقیدہ ہے نا، اس کے متعلق آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ جو ہے نا یہ جن بزرگوں کا ذکر ہوا، نوح کا، ابراہیم کا، ایوب کا، زکریا کا، داؤد کا، سلیمان کا، اسماعیل کا، یہ سچا گروہ ایک ہی گروہ تھا، یعنی نبیوں کا گروہ۔ باقی جو بعد میں لوگوں نے آپس میں جو ہے نا چیزیں بنا لی، اور آپس میں جو ہے نا اختلاف کر لیا، لڑائی جھگڑے کر لیے، فرمایا ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، تو اللہ تمہارے کیے ہوئے تمہارے تمام عمل کا تمہیں حساب بیان کریں گے، جو تم نے دنیا میں جو جو بھی عمل کیے۔ ومن يعمل، پس جو شخص عمل کرے گا، من الصالحات، اچھا عمل، وہ مومن، بشرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، فلا کفران، تو اس کے عمل کی ناقدری نہیں کی جائے گی، لسعیہ، اس کی محنت کی، وان له کاتب، بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، وحرام، لازم ہو چکا، الا کریہ، اس بستی پر اہلکنا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجون، بے شک وہ نہیں لوٹیں گی۔ یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا تو انہیں ایسے ہی نہیں ہلاک کرتے، تب وہ کرتے ہیں جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ قبول نہیں کریں گے، تو جب وہ رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدم، اور ہر اونچی جگہ سے، یانسی لوگ پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے، یعنی اس قدر تعداد میں ہوں گے کہ وہ پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے، وقت قرب الوعد الحق، اور قریب ہوگا وعدہ سچا، اذا ہیا، پس قصہ یہ ہوگا، وہ قیامت کا دن ایسا ہے جو سچا وعدہ ہے، شاخصۃ ابصار الذین، کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، اور کہیں گے ہائے افسوس ہمارے لیے، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم غفلت میں تھے اس چیز کے بارے میں، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے، انکم، بے شک تم، کہا جائے گا بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، اور تم اس میں وارد ہونے والے ہو، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ الہ، ما وردوها، تو نہ وارد ہوتے دوزخ میں، یعنی یہ اگر خود خدا ہوتے جن کی تم عبادت کرتے ہو تو تم دوزخ میں کیوں جاتے، لیکن یہ خدا ہی نہیں تھے، ان کی وجہ سے اب تم خود بھی دوزخ میں جاؤ گے، اور یہ بھی، وکل فیہا خالدون، سب کے سب ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے، اور اس دوزخ میں لہم فیہا زفیر، ان کے لیے جہنم میں گدے کی آواز ہوگی، جہنم میں رہیں گے تو آوازیں کیسے نکالیں گے، جیسے گدھا نکالتا ہے، وہم فیہا لا یسمعون، اور اس دوزخ میں سنیں گے نہیں، کیونکہ اس دوزخ میں کسی طرح کی جناب جو ہے نا ان کی فریاد رسی نہیں ہوگی۔ اچھا ادھر نا ایک ذکر آیا، فتحت یاجوج و ماجوج، اس کو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب کھولے جائیں گے یا جوج ماجوج اور ہر اونچے ٹیلے اور پہاڑی سے یعنی ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ایک کا نام تھا جو 4 بیٹے تھے ان میں تھا حام، سام، یافس، اور ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان۔ کنعان ایمان نہیں لایا تھا، غرق ہو گیا تھا۔ باقی 3 حام، سام، یافس مسلمان ہوئے۔ ان کے آگے نسلیں چلی ہیں۔ سام کی اولاد میں ہے جناب عربی، فارسی، رومی، اور حام کی اولاد میں ہے حبشی، سوڈانی، اور یافس کی اولاد میں ترکی، افغانی اور یاجوج ماجوج۔ یہ چین، روس اور منگولیا کے لوگ یہ سب یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی چین کی ہے، 1 ارب 16 کروڑ، اتنی آبادی اور کسی ملک کی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہندوستان جن کی آبادی 90 کروڑ کے قریب ہے۔ امریکہ کی آبادی 40 کروڑ اور روس کی آبادی تقریباً 32 کروڑ ہے۔ باقی ملک چھوٹی چھوٹی آبادیوں والے ہیں۔ بنگالی ہم سے زیادہ ہیں، ان کی آبادی 15 کروڑ کے قریب ہے اور ہم 12 کروڑ۔ تو چین آبادی کے اعتبار سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ چین میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10 کروڑ ہے۔ پہلے ان پر حکومت کی طرف سے پابندیاں تھیں، اب تھوڑی تھوڑی رہائی مل گئی۔ تو چین کے مسلمان اسلام سے واقف نہیں ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، حکومت چین نے ان کو نا دبا کے رکھا ہوا۔ یہی حال روس کا ہے، تقریباً 6 کروڑ مسلمان روس میں ہیں۔ روسی انقلاب کے بعد وہاں کے بزرگوں نے تہ خانوں میں چھپ کر ان کو کلمہ سکھایا تھا اور بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جناب ان کو اس حد تک صرف معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان باطل قوتوں نے مسلمانوں کو ہر جگہ سے مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے تہ خانوں میں بھی چھپ کر انہیں اسلام، روسی انقلاب کے بعد تہ خانوں میں چھپ کر بھی انہیں اسلام سکھایا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ سبقت کے طے ہو چکی ان کے لیے منا ہماری طرف سے حسنہ بھلائی، اولئک عنہا، وہ لوگ دوزخ میں مبعدون، دور رکھے جائیں گے، یعنی جن کے لیے ہمارا ثابت ہو گیا بھلائی نا، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے حسیسہ، اس کی آہٹ، وہم فی ما، اور وہ اس چیز میں اشتہت انفسہم، جس میں ان کے نفس چاہیں گے، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غم میں ڈالے گی ان کو بڑی پریشانی۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور ملیں گے ان سے فرشتے اور کہیں گے ھذا یومکم، یہ ہے دن، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو حشر کا دن ہوگا نا، اس دن تطوی السماء، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو، قطعی السجل، جیسے لپیٹا جاتا ہے بستہ، یا جیسے کاغذ کو لپیٹتے ہیں نا، اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ للکتبی، کتابوں پر، کما بدأنا، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا، اولا خلق، ابتدان مخلوق، نعید، ہم لٹائیں گے اس کو، وعدن علینا، اور لازم، انا کنہ فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا، فی الزبور، زبور میں، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها، بے شک جو زمین کے وارث ہیں، عبادی الصالحون، وہ ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی هذا لبلاغ، بے شک اس میں ہے البتہ پہنچا دینا اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا رحمۃ للعالمین، مگر سارے جہانوں میں رحمت بنا کر۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم، کی پختہ بات ہے، الہ تمہارا، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے۔ قال انتم مسلمون، پس کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے آذنتکم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا، علی سواء، برابری ہے، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب ان کی کیا قیامت قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا بعید جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیمرہ بند کر کے آیا کریں، آپ کا کیمرہ کھل جاتا ہے تو یہ آپ کے یہ مناسب نہیں ہے پردے کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انه يعلم الجہر، بے شک اللہ جانتا ہے ظاہری، من القول، بات کو، یعلم، اور جانتا ہے ما تکتمون، وہ باتیں بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لعلہ فتنہ، شاید کہ آزمائش ہو، لکم، تمہارے لیے، ومتاع الی حین، اور فائدہ ہے ایک وقت تک، یعنی یہ جو دنیا ہے، دنیا داری ہے، جو دھندا ہے۔ اللہ فرمانے میں نے، اے نبی آپ کہہ دیں، میں نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ربی حکم بالحق، اے پروردگار فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ تو اس میں آئے نا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ رب جن کے لیے طے ہو چکی ہماری طرف سے بھلائی، وہ لوگ جن کی طرف سے طے ہو چکی ہماری طرف سے بھلائی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، کیونکہ نہ تو وہ اس پہ راضی تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی عبادت، یعنی ادھر سے مراد وہ تمام لوگ ہیں، جیسے حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل،
یہ نبی جتنے بھی ہیں نا جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جاتی ہے لیکن اس نے عبادت کا کہا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے بعد میں ان کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرے، تو وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں دور رکھے جانے سے وہ مراد ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن غم میں ڈالے گی ان کو بڑی پریشانی، بڑی گھبراہٹ، وہ بڑی گھبراہٹ اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی عدالت کا فیصلہ ہوگا، مجرموں کو دوزخ میں ڈالو، اور سب مجرموں کو سب کے سامنے دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے بچائے گا۔ کسی کو آگ میں پھینکا جائے گا تو دیکھنے والوں کے بھی ہوش و حواس اڑ جائیں گے، جو وہاں موجود ہوں گے لوگ انہیں اس سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور یہ ساری دنیا نا ایک ایک یوں سمجھے، ایک جب ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو ہم پورا گھر سجاتے ہیں، اور جناب جو ہے نا ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ بھئی ایک تقریب ہو رہی ہے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہو کچھ اس طرح، اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہر چیزوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، یا بکھری ہوئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ جو ایک ترتیب اور مرتب انداز سے چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ ویسے نہیں ہوتی، بلکہ لگتا ہے اب یہاں ایسے جاڑ ہو جاتا ہے بالکل سیم۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں ہم آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے، زمین کو بھی لپیٹ دیں گے، صرف جنت دوزخ اور عرش رہ جائے گا، تو ہر چیز یہ ہم سب آباد ہے نا، ایک وقت آئے گا ہر چیز برباد ہو جائے گی، کیونکہ قیامت بربادی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر چیز اس وقت ختم کر دی جائے گی، اور آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، اور جیسے ہم دسترخوان بچھاتے ہیں جب کھا چکے ہوں تو دسترخوان کو لپیٹ دیتے ہیں، اس طرح انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہم ہر چیز کو لپیٹ دیں گے، آسمانوں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، جیسے جس طرح پڑھنے کے بعد کتابوں کو بستے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ایسے ہی سات آسمانوں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ مشرک قیامت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کیا قیامت تو آئے گی اور ہر چیز کو لپیٹ دیا جائے گا، اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو البتہ پہنچا دیتا ہوں، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم نے بات پہنچا دی اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی، اور نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو تو اے نبی ہم نے آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہے، انسان کیا، جن کیا، جانور کیا، حیوان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ رحمت کیسے ہیں؟ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جناب جو ہے نا ایسے جانور بھی جو بولتے نہیں تھے لیکن حضور کے پاس آ کے اپنی کوئی بھی معاملے کی شکایت کیا کرتے تھے، تو یہ رحمت ہی کی دلیل ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے شکایتیں کیا کرتے ہیں۔ جی الحمد للہ، سورۃ الانبیاء مکمل، اب سورۃ الحج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحج مدنیہ، سورۃ الحج مدنی ہے، اس میں 10 رکوع ہے اور 78 آیات ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج کی کچھ مسائل ہیں۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے تقریباً 102 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 102 صورتیں سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے زلزلے کو، تذہل، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی، فتضع، اور ڈال دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والے حملہ، اپنے حمل کو، وتر الناس سکارا، اور آپ دیکھیں گے لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، وما هم بسکارا، جبکہ انہوں نے نشہ کیا نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب۔ ومن الناس، لوگوں میں بعض، من وہ ہیں، یجادل فی اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، ویتبع، اور پیروی کرتے ہیں، کل شیطان مرید، ہر شیطان کی جو مردود ہے، کتب علیہ، اور اس پر لکھ دیا گیا، انہ من تولہ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ جس نے دوستی کی شیطان کی تو وہ بے شک اس کو بہکا دے گا، ویہدیہ، اور اس کی رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر، شعلہ مارنے والی آگ کے عذاب کی طرف۔ اے ناس لوگوں، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، اس بات سے کہ تم مر جاؤ گے تو اٹھو گے نہیں، یعنی ہم تمہارے دوبارہ کھڑا نہیں کریں گے، تو دیکھو فإنا خلقناکم، ہم نے تو تمہیں پیدا کیا تھا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقۃ، جو پوری ہے، وغیر مخلقہ، اور جو ادھوری ہے،
लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम बयान करें तुम्हारे सामने, वनुक़िर्रु फ़िल अरहाम, और हम ठहराते हैं तुम्हें माँ नशाओ, जितनी मुद्दत तक हम चाहते हैं, इला अजल मुसम्मा, बचपन की हालत में, सुम्मा लितबलुगु, फिर तुम पहुंच जाते हो, अशुद्धकुम, अपनी कुव्वत और जवानी को, वमिनकुम, और तुम में से बाज वो हैं युतवफ़्फ़ा, जो फौत हो जाते हैं जवानी में, वमिनकुम, बाज वो है मैं युरद्दु, जो लौटाए जाते हैं, इला अर्ज़िल उम्र, बुढ़ापे तक, लिकई ला यअलम, ताकि वो ना जाने, मिन बाद इल्मिन शैया, इल्म के बाद कुछ भी, यानी बुढ़ापे में जाके जानने के बाद गोया वो नहीं जानते, क्योंकि अकल जो है वो कम हो जाती है। और तरल अर्द, और आप देखते हैं जमीन को, हामिदा, दबी हुई, फैजा अंजलना, पर जिस वक्त हम नाजिल करते हैं, अलैहि मा, इस जमीन पर बारिश, इhtazat, वो हरकत करती है, वरबत, और फूलती है, व अम्बतत, और उगाती है, मिन कुल्ली रो, ज़ौजिन बहीज, हर किस्म की तरोताज़ा चीजें, ज़ालिका, ये भी, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह है, हुवल हक, वही हक है, वन्नहु युह्यिल मौत, बेशक वो मुर्दों को जिंदा करेगा। ये जो पीछे बात हुई ना कि क्या तुम यकीन नहीं करते कि हम तुम्हें जिंदा कर देंगे, कि हम तुम्हें हशर के दिन दोबारा उठाएंगे, तो अल्लाह ने ये सारी मिसालें दी कि दो रब बंजर जमीन को जिंदा कर रहा है, जो तुम कुछ नहीं थे, तो तुम्हें नापाक कतरे से पैदा कर दिया, तुम्हें मट्टी से पैदा किया, जब तुम एक दफा मर जाओगे तो क्या तुम्हें वो अल्लाह दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है। अन्नहु युहील मौत, बेशक वो मुर्दों को जिंदा करेगा, वन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक हर चीज पर अल्लाह कादिर है। तो इस सूरत में फरमाया अल्लाह से डरो, क्यामत के दिन की सख्ती का जिक्र किया कि जलजला आएगा, सा, यानी जलजला होगा, और ऐसा कि दूध पिलाने वाली बच्चों से गाफिल हामिला अपना हमल गिरा देगी तकलीफ से, और लोग नशे में होंगे, बदहवासी में होंगे, नशा किया नहीं होगा लेकिन लगेगा। फिर क्यामत की निशानियां दी अल्लाह ताला ने कि क्यामत जो है ना जनाब, जो है जिस दिन आएगी तो ये इस तरह के हालात हो जाएंगे, लोग लगेंगे नशे में, आगे पीछे भागेंगे, कुछ जगह समझ नहीं आएंगी, कोई किधर भाग रहा होगा, कोई किधर भाग रहा होगा, सब कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। जैसे जलजला आ जाए तो कोई जूता भी नहीं पहनता है ना, बस भाग जाते हैं, किसी को जूते की भी परवाह नहीं होती है। तो फरमाया वो तो हशर का जलजला तो बहुत बड़ा जलजला है। उस दिन हालात ये होगी कि हर हालत, हर एक की हालत दूसरे की हालत से गाफिल कर देगी। सबको ये पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता होगा दूसरा क्या कर रहा है, कोई किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं करेगा। वन्नसा, और बेशक क्यामत आतियतुन, आने वाली है, ला रैब फीहा, इसमें कोई शक नहीं। वन्नल्लाह, बेशक अल्लाह यबअसु, उठाएगा, मन उनको, फिल कुबूरी, जो कब्रों में है, और मिनन नासी, बाज वो है मन जो युजादिलु फिल्लाह, अल्लाह के बारे में झगड़ा करते बगैर इल्म के, वला हुदन, हिदायत भी नहीं है उनके पास, वला किताब मुनीर, और उनके पास रोशनी पहुंचाने वाली किताब भी नहीं है। आगे गारे सौ सानिया इत्फिही, मोड़ने वाले हैं अपने पहलू को, लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से, लहुम फी दुनिया खिज़्युन, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है, नुज़ीक़ुहु, हम इनको चखाएंगे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन भी, अज़ाबल हरीक, जलाने वाला अज़ाब। ज़ालिका, ये बिमा क़द्दमत यदाका, इस सबब है जो भेजी है आगे तेरे हाथों ने, दोनों हाथों ने, हलाकत, यानी ये जो अजाब आएगा ये भाई आपकी अपनी कमाई है, जो आपके दोनों हाथों ने आगे भेजी है, कोई अलहदा आपकी ही वजह से आपको मिल रहा है, यानी ये हमारा की तरफ से कोई जुल्म नहीं है, ये आपका अपना ही अमल है जो आप देखेंगे उस दिन। और उस दिन हम चखाएंगे क़यामत के दिन अजाबल हरीक, जलाने वाला अदाब। ये उसी सबब है, ये सबब है उसके जो भेजी है आगे तुम्हारे दोनों हाथों ने कमाई। वन्नल्लाह, बेशक अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल आबिद, बंदों पर जुल्म नहीं करता। व मिनन नासी, लोगों में बास, मन वो है याबुदुल्लाह, जो इबादत करते हैं अल्लाह की, अला हरफिन, किनारे पर, व इन असाबहु खैर, अगर पहुंचे इनको कोई खैर, इत्मअन्न बिही, तो मुतमईन हो जाते हैं। यानी ऐसे भी हैं जो बराबर सराबर है, अगर अल्लाह अच्छा हमारे साथ मामलात करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम भी जो है मुनहरिफ हैं। कैसे अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐसे हैं कि अगर कोई खैर की चीज आए, इत्मान नबी, तो मुतमईन हो जाते हैं, वरना साबत फितना, अगर आजमाइश है, इनकलब अला वजही, तो पलट जाते हैं अपने चेहरे की बल, मुनहरिफ हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शिकवे करते हैं। खसिरत दुनिया वाला आखिरत, नुकसान उठाए इन्होंने दुनिया में भी आखिरत में भी, दालिका हुवल खुसरान मुबीन, यही खुला नुकसान है। यदअू मिन दूनिल्लाह, पुकारते हैं अल्लाह के अलावा ऐसी मखलूक को, ला यज़ुर्रुहु, जो इनको ना नफा दे सकती है, नुकसान दे सकती है, वमा, और इस मखलूक को, ला यनफअहु, जो इन्हें ना नफा दे सकती है, ज़ालिका हुवल ज़लालुल बईद, यही है गुमराही दूर की। यदअू, पुकारते हैं, लमन उसको, ज़र्रुहु, जिसका ज़रर, अक़रबु मिन नफ़इही, ज्यादा करीब उसके नफे से, लबिअसल मौला, अलबत्ता बुरा है आका, व लबिअसल अशीर, और अलबत्ता बुरा है साथी। क्यामत हक है, सही है। सूरत की इब्तिदा क्यामत के जिक्र से की गई है, फिर उसके बाद क्यामत के मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में भी बयान किया कि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के, अल्लाह है नहीं है, क्यामत है या नहीं है, मरने के बाद जिंदा होना है नहीं होना, ये बातों झगड़ा करते हैं ना, बगैर इल्म के, बगैर हिदायत के, बगैर रोशन किताब से। इनके पास ना इल्म है, ना हिदायत है, ना रोशन किताब है। अल्लाह ने ये तीनों चीजें बयान की। आगे कुछ मफाद परस्त और खुद गर्ज लोगों का जिक्र है, मतलब परस्त लोगों का।
مطلب پرست کیسے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر، جس طرح مجلس سے نکلنے والا آدمی کنارے پہ بیٹھتا ہے نا، تاکہ مجھے نکلتے وقت کوئی دقت پیش نہ آئے، اور جو بات سننے کا ارادہ رکھتا ہے اور پختہ ہوتا ہے وہ قریب آ کے بیٹھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا، جس نے جانا ہو نا بالکل کارنر پہ بیٹھتا ہے کہ جب میں نکلوں تو بس سائڈ سے نکل جاؤں، اور جس نے بات سننی ہوتی ہے، جسے پتا ہوتا ہے میں نے پوری کلاس لینی ہے، مجھے سارا جو ہے نا درس سننا ہے، تو وہ ایسے ہی آئے گا کہ وہ سامنے بیٹھے گا بالکل۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی ہیں یہ لوگ کہ کنارے پہ بیٹھے ہیں، منافق لوگ مجلس کے کنارے پہ بیٹھتے ہیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ فرمایا اگر پہنچے ان کو کوئی خیر مال مل جائے، زکوٰۃ عشر وغیرہ، تو مطمئن ہو جاتے ہیں، مال مل گیا، اور خوب مزے اڑاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آزمائش آئے یعنی فائدہ پہنچنے ساتھ ہی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں، بخلاف مخلص مسلمانوں کی کہ تکلیف پہنچے، راحت پہنچے، خوشی آئے، غمی آئے، ہر حال میں وہ دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، فرشتے جان نکال کر جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قبض تم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کی بیٹے کی جان تم نے نکالی۔ فرشتے کہتے ہیں آپ کا حکم تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کی پروردگار، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کہا الحمد للہ علی کل حال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے لیے جنت میں ایک کوٹھی بنا دو، اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ اس نے مجھے غمی میں بھی نہیں بھلایا۔ تو جو مطلب پرست ہے، مطلب حاصل ہوا تو اطمینان ہوا، آزمائش آئی تو منہ پھیر لیا، تو یہ نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ کی آزمائش ہو، اور اگر ہم اس پر جناب جو ہے نا صبر کر لیں تو اللہ ہمیں اجر بھی بہت دے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ اگر اللہ مومنوں کا ذکر کر رہے ہیں یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے اور جنہوں نے ایک عمل کیا، جنات باغوں میں، تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن، جو شخص خیال کرتا ہے ان اس بات کلن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اس کی فی دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں۔ فلیمدد بسبب، پس چاہیے وہ دراز کر لے رسی کو آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، فلینظر، اور چاہیے وہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ، کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس کے غصے کو۔ کذالک، اسی طرح ہم نے نازل کیا آیات بینات، یعنی واضح صاف صاف نشانیاں۔ ان اللہ، بے شک اللہ یہدی من یرید، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والسابئین، اور وہ جو سابی ہیں، سابی کہتے ہیں جو داؤد علیہ السلام کو ماننے والے، تورات زبور کو ماننے والے، تو جب صحابی کہتے ہیں جو جو ہے وہ اس کو ماننے والے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کو، لیکن زبور کو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں جناب وہ کیا کرتے ہیں، بت پرستی بھی کرتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں صابی۔ والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ یسجد لہ، سجدہ کرتی ہے اس کو، من فی السماوات، آسمان کی ہر چیز، ومن فی الارض، اور زمین کی ہر چیز، والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والنجوم، ستارے بھی، والجبال، پہاڑ بھی، والشجر، درخت بھی، والدواب، اور جانور بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگوں میں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر عذاب حق ہو چکا۔ یعنی جب اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز، تو اس میں اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، لیکن جب انسانوں کا ذکر آیا تو یہ نہیں فرمایا سب انسان، بلکہ فرمایا کہ بہت سے لوگوں میں سے، یعنی سارے نہیں لیکن بہت سے، لیکن بہت سے ایسے ہیں حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو چکا۔ اور بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو ذلیل کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو کون عزت دے سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ يفعل ما يشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا حاضانی، یہ دو گروہ ہیں، خصمانی، جھگڑا کرتے ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا، پس بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب، کاٹے جائیں گے ان کے اوپر کپڑے، من ناری، آگ کے، صبوا من فوقہم رؤوسہم، اور بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر، حمیم، حمیم کہتے ہیں گرم کھولتا ہوا پانی، یسحر بھی، اور نکالا جائے گا ان کے ذریعے، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، والجلود، اور جو ان کی کھالیں ہیں ان کو اتارا جائے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہوگا مقامع، ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے سر کے اوپر سے مارے جائیں گے، من حدید، لوہے کے، کلما ارادو، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے نا، ان یخرجوا منها، کہ وہ دوزخ سے نکلیں، من غم، ایک غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، تو لوٹا دیے جائیں گے اسی کے اندر، کیسے؟ وہ جو پیچھے ذکر ہوا نا ہتھوڑے مارے جائیں گے، تو وہی ان کے سر کے اوپر مارے جائیں گے، اور کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا مزہ۔
اچھا، کافروں کی سرزنش کا یہاں ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرح اپنے انداز کو سخت اپنایا اور یہ فرمایا کہ جو شخص خیال کرتے اللہ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، یعنی جس شخص کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نہیں کرے گا، بس اس سے چاہیے دراز کرے، تان لے رسی زمین سے آسمان تک، لٹکتا لٹکتا وہاں پہنچ جائے جہاں سے رب تعالیٰ کی مدد پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے۔ ویسے تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن رسی لٹکا لے اور پہنچ جائے، پھر کاٹ دے جہاں سے رب کی مدد آ رہی ہے، وہ دروازہ ہی بند کر دے۔ اگر اس کے اختیار میں ہے تو ایسا کر لے، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر اس کے غصے کو جو اس نے غصہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو سمجھتا ہے، جو شخص خیال کرتا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہو ضمیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جس کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد نہیں کریں گے، تو اسے چاہیے کہ وہ دراز کرے، تان لے رسی زمین سے آسمان تک، اور لٹکتا لٹکتا وہاں پہنچ جائے جہاں سے رب تعالیٰ کی مدد نازل ہو رہی ہے۔ ویسے تو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اللہ کی شان، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ زجر و توبیخ والا انداز اپنا رہے ہیں کہ وہ ایسا کر لے، پھر کاٹ دے جہاں سے رب کی مدد آ رہی ہے، یعنی وہ دروازہ ہی بند کر دے، اگر اس کے اختیار میں ہے تو ایسا کر لے۔ اور چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا اس نے یہ جو تدبیر کی وہ اس کے غصے کو ختم کرتی ہے، اس کا یہ مکر اور اس کی یہ تدبیر جو اس کو غصہ آ رہا ہے اس کو ختم کرتی ہے، اور اس کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو رسی والی مثال دی وہ اس لیے دی کہ وہ ایسا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، لیکن سجدے کی کیفیت نہیں معلوم، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارا جو سجدہ ہے ہم اس پہ قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ پیشانی بھی زمین پہ رکھی اور ناک بھی رکھا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یصم انفہ الارض، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک زمین کے ساتھ نہ لگے۔ تو حالت صحت میں پیشانی اور ناک دونوں زمین کے ساتھ لگانا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر چیز اللہ کو جو سجدہ کر رہی ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام ذکر کیا کہ یہ دو گروہ ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک گروہ مومنوں کا ہے، دوسرا گروہ جو ہے نا وہ باطل فرقوں کا ہے، یعنی یہودی، عیسائی، صابی، مجوسی، مشرک، یہ جھگڑا کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرمایا کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، کپڑے آگ کے ان کے لیے کاٹے جائیں گے، تو کافروں کے بدن پر آگ کے لباس کو فٹ کیا جائے گا، اور ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ اور جسم کی ہر چیز جو ہے وہ جل جائے گی، اور ان کی جلد اور چمڑے جو ہے نا ان کے چمڑے اتارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پانی کے ذریعے جناب جو ہے نا ان کا چمڑا نیچے گر جائے گا، اور اتنا پانی گرم ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کی ساری جلد جل جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو موت نہیں آئے گی، دوبارہ نئی جلد دے دی جائے گی، نیا جسم دے دیا جائے گا، اور اس پر بھی اسی طرح کا عذاب آئے گا۔ پھر فرمایا ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے فرشتوں کے پاس جو ان کے سر کے اوپر سے ماریں گے، اور جب کبھی بھی یہ جیسے ہوتا ہے نا اندر سے نکلنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوپر سے ہتھوڑا مارا جائے گا اور ان کو اندر کر دیا جائے گا، اور یہ غم اور پریشانی سے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکل جائیں کسی طرح سے، لیکن ان اللہ بے شک اللہ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، کس میں؟ تو یہاں سے مومنوں کا ذکر ہے، کس میں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان جنتیوں کو، من اساور، اس میں کنگن، کس کے کنگن؟ من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشمی ہوگا۔ وہدو الی الطیب، اور ان کو ہدایت دی گئی پاکیزہ من القول، بات سے، پاکیزہ بات سے یہاں مراد ہے، قول سے یہاں مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ وہدو، اور ہدایت دی گئی انہیں، الی صراط الحمید، قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، ویصدون، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ، جس کو ہم نے بنایا، للناس، لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ، برابر ہے، لوگوں کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس مسجد کو برابر ہے جو وہاں کا مقیم ہے، اور اس کے لیے بھی وہ مسجد حرام برابر ہے، والبادی، اور اس کے لیے بھی جو باہر سے آنے والا ہے، ومن یرد فیہ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا حرم میں ایسی چیز کا، بالحاد، الحاد کا یعنی کجروی کا، بظلم، زیادتی کرتے ہوئے، تو ہم کیا کریں گے؟ نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَإِذَا بَوَّأْنَا، اور جس وقت ہم نے ٹھکانہ بنایا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کا، اور ان کو حکم دیا، اللہ تشرک بی، یہ کہ نہ شریک ٹھہرانا میرے ساتھ، شیئن، کسی بھی چیز کو، وطہر بیتیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پاک کرنا ہے میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّنْ اعلان کرے فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا یا تو کا رجالن لوگ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چل کے بھی وعلی کل ضامر اور ہر لاغر اونٹ اور اونٹنی پر بھی یاتینا وہ آئیں گے آپ کے پاس من کل فج عمیق دور دراز کے راستوں سے بھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر دی تو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا کہ اب آپ صدا دیں لوگوں کو کہ وہ حج کی طرف آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ یہاں اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ اس وقت یہاں تو خالی ہے، یہاں کون آئے گا، یہاں تو آبادی ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے وہاں گئے تھے تو آبادی تو نہیں تھی، شام ہے. تو فرمایا لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ صدا دیں. تو مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ جنہوں نے لبئی کہا تھا وہی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور جس نے ایک بار کہا وہ ایک بار جاتا ہے، جس نے دو دفعہ کہا وہ دو بار جاتا ہے، جس نے جتنی دفعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر لبئی کہا تھا اللہ رب العزت اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں. صحیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا انعام ذکر کیا کہ جلانے والی آگ کا مزہ چکھو. انہیں یہ کہا جائے گا، ان کو کافروں کو کہا جائے گا جلانے والی آگ کا مزہ چکھو، لیکن اس کی بھی مد مقابل اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور فرمایا کہ جنت میں جب وہ داخل ہوں گے تو ان کو موتیوں کا اور حریر کا لباس پہنایا جائے گا اور ہدایت دی جائے گی ان کو دنیا میں. انہیں ہدایت دی گئی دنیا میں پاکیزہ بات کی طرف. تو طیب من القول سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ نے ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف ان کو ہدایت دی گئی ہے. اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں تو فرمایا وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کلمہ پڑھنے کے بعد مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو کافر ان پر حملہ کر دیتے ہیں. اور مسجد حرام کے بانی اور اس کی جگہ کی تعین اللہ تعالیٰ نے آگے کی کہ مسجد حرام کی جو بانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت نوح کے طوفان کی وجہ سے بیت اللہ شہید ہو گیا تھا، نام و نشان بھی مٹ گیا تھا، ابرا ہوا ٹیلا سا تھا، اور بھی ارد گرد اس کے ٹیلے تھے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کرو. انہوں نے اس کو تعمیر کیا. تو بانی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا گیا کہ آپ نے جو ہے نا ان کو حکم آئے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو بنانا ہے اور صاف کرنا ہے للطائفین والقائمین ورکع السجود. اور دوسرا حکم آیا کہ ابراہیم اعلان کر دیجیے لوگوں کے درمیان. حضرت ابراہیم نے وہی جو بات کیا جو بھی آپ کو میں نے عرض کیا انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر طرف سے آپ کے پاس لوگ آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم کا جو ذوق ہے نا اور جو ان کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ جو ہے نا چوک در چوک قیامت تک جاتے رہیں گے اپنے اللہ کے گھر. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی. یشہدوا تاکہ وہ حاضر ہوں منافع لہم فائدوں کی جگہ پر، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ اور ذکر کریں اللہ کے نام کا فی ایام معلومات معلوم دنوں میں یعنی حج کے دنوں میں. علامہ رزقہم اس چیز پر جو اللہ نے ان کو روزی دی من بہیمۃ الانعام جو پایا اور مویشیوں میں فکلوا منھا پس کھاؤ ان جانوروں میں سے وأطعموا البائس الفقیر اور کھلاؤ پریشان حال فقیر کو بھی. ثم لیقضوا تفثہم پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل کو، ولیوفوا نذورہم چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں، ولیطوفوا اور چاہیے کہ طواف کریں. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر چاہیے کہ فرمایا کہ وہ طواف کریں اور بالبیت العتیق بیت عتیق کا، عتیق کا مطلب ہوتا ہے پرانا. بیت اللہ کو اس لیے پرانا کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا پہلا گھر ہے، سب سے پہلا اور سب سے پرانا گھر ہے. ذالک اس اور فرمایا یہی کچھ ہونا چاہیے ومن یعظم حرمات اللہ جس شخص نے بھی تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی عزت والی جگہوں کی فہو خیر لہ تو اس کے لیے بہتر ہے عند ربہ اس کے رب کے ہاں. وأحلت لکم الانعام اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی الا ما یتلی علیکم مگر وہ جن کی تلاوت تمہیں سنا دی گئی. فاجتنبوا الرجس پس بچو تم گندگی سے من الاوثان بتوں کی، واجتنبوا قول الزور اور بچو جھوٹی بات سے. حنفاء للہ یکسو ہونے والے ہو اللہ کے لیے غیر مشرکی نبی اور نہ شرک کرنے والوں ہو اللہ کے ساتھ. ومن یشرک باللہ جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فکأنما خر پس گویا وہ گرا من السماء آسمان سے، فتق طافوہ الطیر پس اچک لیا اس کو پرندوں نے، اور تحوی به الريح یا پھینک دیا اس کو ہوا نے، فی مکان صحیح کسی گہری جگہ. ذالک ایسے ہی ہے. ومن یعظم شعائر اللہ اور بے شک جس نے تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی، بس بے شک یہ تعظیم
من تقوی القلوب، دل کی تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تقوی کس میں آتا ہے؟ دل میں۔ لکم فیہا منافع، بے شک تمہارے لیے اس میں جانوروں کے منافع بھی ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک، ثم محلها، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ، الی بیت العتیق، پرانا گھر ہے۔ تو حج کے فوائد اور مقاصد ہیں، اس میں حج میں بہت سارے منافع ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی۔ ایک تو دینی نفع ظاہر ہے کہ سنت کے مطابق حج ہو تو حاجی کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ دوسرا، مختلف ممالک، مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، شکلیں مختلف، رنگ مختلف، زبانیں مختلف، اللہ کی شان کو قدرت سمجھ آتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ ایک عضو کی مانند ہے، تو وہاں نظر آتی ہے کتنی لوگ ہیں جو جناب جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور سب کو اللہ کی عبادت کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں وہاں، تو پتہ آتا ہے صرف ہم نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور اللہ سے اور اللہ کے گھر سے عقیدت رکھتے ہیں۔ قربانی 3 دن ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، 3 دن کی قربانی کا ذکر ہے، کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے وہ بھی ہم نے سورۃ الانعام میں پڑھ لیا۔ بکرا، بکری، بھیڑ، نر، مادہ، گائیں، بیل، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کو اللہ نے انعام کہا۔ تو عتیق اسے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر عتیق اس لیے کیونکہ اس میں جناب جو سب سے پرانا بنایا ہوا ہے، تو پرانا ہونے کی وجہ سے اسے عتیق کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا مشرکوں کا انجام فرمایا کہ نہ شرک کرنے والے ہوں اللہ کے ساتھ جو، تو شرک جو ہے نا اس کے متعلق فرمایا کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کی مثال گویا وہ گرا آسمان سے اچک لیا اس کو پرندوں نے، یا ہوا نے اس کو پھینک دیا کسی گہری جگہ سے جہاں وہ نکل نہ سکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو آسمان کے ساتھ تشبیہ دی کہ جب شرک کیا تو توحید کی بلندی سے گرا اور 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں لگا، اور اپنی نفسانی خواہشات نے اسے ایسی جگہ پھینک دیا وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ نے یہاں مثال ظاہر دی۔ پھر فرمایا جس شخص نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اللہ کی نشانیوں سے مراد یاد رکھے اللہ کا گھر، اللہ کے بندے، اللہ کا دین، قرآن، حدیث، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانی ہے۔ تو فرمایا یہ دل کا تقوی ہے، اور دلوں کا تقوی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پھر اس طرح جو حج کے موقع پر جاتی ہیں سواریاں بھیجی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی کہا کہ ان کی بھی کیا ہے، تعظیم کا حکم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب تو وہاں جا کے قربانی ہو جاتی ہے، لیکن حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو چیزیں ہوتی تھی ان کو، جانور جو ہوتے تھے انہیں ساتھ لے کے جایا جاتا تھا، اور ان کے گلے میں نا قلادہ وغیرہ کوئی ایسی چیز ڈال دی جاتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا یہ جانور ہے، قربانی کا جانور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بیان فرما دیا کہ ان کی بھی تعظیم کرنی، جب پتہ چل جائے نا اللہ کے راستے کا جانور ہے اور اسے اللہ کے راستے میں لے جایا جا رہا ہے تو ان کی تعظیم کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا بنائی ہم نے من سکن قربانی، لیذکروا تاکہ وہ ذکر کرے اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علی ما رزقہم من بہیمہ، جو ہم نے اس کو رزق دیا، چوپائے، چوپائے میں سے، انعام جو مویشی ہیں، یعنی یہ جو جانور ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قربانی کا فریضہ ہے صرف تم نہیں، ہر قوم میں تھا۔ ہاں یہ ہے کہ مختلف تھا، آپ کا یہ ہے کہ جانور قربانی کریں اور اس کے بعد اس کو خود بھی کھائیں، رشتے داروں کو بھی، غریبوں کو بھی دیں، لیکن قربانی کا کانسیپٹ، قربانی کا فلسفہ پہلی امتوں میں بھی تھا۔ وَإِلَٰهُكُمْ، پس تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تم اسی کے سامنے جھکو۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خوشخبری سنا دیں عاجزی کرنے والوں کو، تو پھر عاجزی کرنے والوں کی کچھ قسمیں ہیں، یا عاجزی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ عاجزی کرنے والوں کی پہلی قسم۔ نمبر 2، والصابرین، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، علی ما، ان تکلیفوں پر، اصابہم، جن کو پہنچتی ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نمبر 4، ومما، اور چیز میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ عاجزی کرنے والوں کی 4 قسمیں اللہ نے بیان فرمائی، 4 علامات بیان کی۔ آگے فرمایا والبدنا، اور قربانی کا بڑا جانور، جعلناها لکم، بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا، پس یاد کرو اللہ کا نام ان پر، صواف، جب وہ 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں، فاذا وجبت جنوبها، اور جب وہ گر جائے پہلو کے بل، فکلوا منها، پس کھاؤ اس میں سے، وطعموا القانع، اور کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو، والمعتر، اور بے قرار کو بھی، کذالک، اسی طرح سخرنا، ہم نے تابع کیا ان کو، لکم، تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ یعنی جانوروں کو تابع کیسے کر دیا کہ ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، مسخر کر دیا اللہ نے، تو اللہ نے فرمایا یہ اس کے مسخر ہونے پر بھی تم کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها،
ہرگز نہیں پہنچے گی اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت، ولا دماؤہا، نہ ان کے خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تمہارا تقوی، کذالک اسی طرح سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے تابع بنائے ان جانوروں کو تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ھداکم، اس نعمت پر جس نے تمہیں ہدایت بخشی، وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنائیے نیکی کرنے والوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ یدافع، دفاع کرے گا، عن الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل خوان، ہر اس بندے کو جو خیانت کرنے والا ہو، کفور، اور ناشکری کرنا، تو ناشکری کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو قربانی پر ہر امت پر تھی، میں نے بھی آپ سے عرض کیا، لیکن قربانی کا فلسفہ مختلف تھا۔ جیسے حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، تو ان کی قربانی کیسے قبول ہوئی؟ حابیل کی کہ آسمان سے آ گئی اور آ کر قربانی کو جلا دیا۔ اکثر قوموں تک یا اکثر نبیوں کی امتوں میں یہی طریقہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ہے کہ قربانی ہے اور اس کے بعد گوشت، اس کی تقسیم تین حصے بنا لیں، اور تینوں جو ہے نا اس میں سے کھانا جائز ہے۔ وہاں پہلی امتوں میں اس طرح کا انداز نہیں تھا، لیکن پہلی امتوں میں انداز قربانی کا تھا، یعنی قربانی والا تھا۔ جیسے پہلے روزے رکھے جاتے تھے، لیکن روزے اس طرح نہیں تھے۔ اسی طرح نمازیں تھی، فجر اور عصر کی نماز پہلی امتوں یعنی یہودیوں میں دو نمازیں تھی، فجر اور عصر۔ تو اس طرح جناب جو ہے قربانی بھی ہوتی تھی، نمازیں بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ فرمایا کہ قربانی صرف ہمارے ساتھ نہیں، پہلی امتوں میں بھی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور حلال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے ان جانوروں کے جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ تو پچھلی صورتوں میں سورہ انعام میں بھی آ گیا کہ کون سے جانور ایسے ہیں قربانی کے جو کرنے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والوں کی صفات بیان کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ پھر لفظ آیا بدنا، بدنا کا لفظ ہوتا ہے موٹے اور بڑے جانور پہ بولا جاتا ہے۔ اونٹ چونکہ جانور ایسا ہے، اس کے لیے بھی لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بدنا استعمال ہوتا ہے۔ تو بدنا کہتے ہیں ایسے جانور کو جو بڑا ہو، جیسے اونٹ۔ تو اونٹ جو ہے نا، ایک اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اسی طرح ایک گائے کی قربانی بھی 7 آدمیوں کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ قربانی کے مسائل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا۔ قربانی کے گوشت کا حکم بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، امیر غریب کافر سب کو دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، مگر ذبح کرنے والوں کے معاوضے میں نہیں دے سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جانور ذبح کراؤ تو کھال سیری وغیرہ اجرت میں نہ دو، اجرت میں نہیں دے سکتے، کیونکہ پھر وہ آپ کی قربانی تو نہ ہوئی، کیونکہ آپ نے جب قربانی کرنی ہے تو اس کا ایک ایک عضو اللہ کے راستے میں دینا ہے، نہ کہ ایک اس میں سے کسی سے بھی آپ نفع حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، صحیح، آگے سنیں۔ اذن، اجازت دی گئی، للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے لڑائی کی جاتی ہے، کس چیز کی؟ کہ بانہم ظلموا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ جہاد کریں۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ، علی نصرہم، ان کی مدد پر لقدیر، البتہ قادر ہے۔ الذین، وہ لوگ، اخرجوا، نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے بغیر حق کی، نہ حق، الا ان یقولوا، مگر صرف اس وجہ سے نکالے گئے، ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہوتا ٹالنا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لہدمت، البتہ گرا دیے جاتے ہیں، صوامع، ان کی ساری خانقاہیں، وبیاع، ان کے گرجے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ، جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا، کثیرن، کثرت کے ساتھ، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مدد کریں گے، میں ینصرہ، اور اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کریں گے جو اس کی مدد کرے گا۔ تو ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کے دین کی طرف، تو جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی عزیز، البتہ اللہ قوی ہے اور غالب ہے۔ الذین، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ان مکناہم، اگر ہم ان کو اقتدار دیں، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، حکم کریں گے نیکی کا، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کی لیے ہے اچھا انجام تمام کاموں کا۔ وَيُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ کیونکہ فقط کذب، جھٹلا چکی ہیں یہ، قبلہم، ان سے پہلے، یہ قوم نوح بھی، قوم عاد بھی، قوم سمود بھی، قوم ابراہیم بھی، قوم لوط بھی، واصحاب مدین، مدین والے بھی، مدین والے سے مراد ہوتے ہیں حضرت شعیب۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام بھی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں میں نے مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پر پس کیسا ہوا میرا انکار۔ تو مومنوں کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم ان کو اقتدار دے دینا، حکومت دے دیں زمین میں، تو یہ اچھے اچھے کام کریں گے۔ نمبر 1 صفت،
نماز قائم کریں گے، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں گے، نمبر 3 صفت نیکی کا حکم دیں گے، نمبر 4 برائیوں سے روکیں گے۔ تو یہ صفات اقتدار والوں کے لیے لازم ہوتی ہے۔ تو سمجھ آئی قرآن میں یہ اقتدار والوں کے لیے صفات ذکر کی، تو آج کے دور کے بھی حکمران جو ہیں ان کے اندر یہ اقتداریں ہونی ضروری ہیں، یہ اوصاف ہونا ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، امر بالمعروف کریں، نہیں انل منکر کریں۔ اور امت مسلمہ خیر امت اسی لیے ہے کہ وہ جو ہے امر بالمعروف کرتی ہے اور نہیں انل منکر کرتی ہے۔ پھر آخر میں تسلی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ مکے والے عرب والے آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضور کو جھٹلا دیا جاتا تھا تو حضور فکر کرتے تھے اور فکر مند ہوتے تھے اور اس کا غم لیتے تھے، بلکہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ نے اس بات کو نہیں لینا دل پہ، کیونکہ آپ سے پہلے لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، انہوں نے جھٹلایا، یعنی قوم نوح میں حضرت نوح کو جھٹلایا، قوم سمود میں حضرت صالح کو جھٹلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کو جھٹلایا، قوم لوط میں حضرت لوط کو جھٹلایا، مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو اس طرح حضور کو تسلی دی گئی۔ فَكَأَيِّن پس کتنی ہی من قریہ بستیاں ہیں اہلکنا ہم نے ان کو ہلاک کیا، ظالمہ وہ ظالم تھی، فہیہ خاویہ پس وہ گری پڑی تھی، علی عروشی اپنی چھتوں کے بل، وبئر مؤطلۃ اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، وقصر مشید اور کتنے ہی مضبوط محلات ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پیچھے ذکر کیا نا ان کی قوموں کا، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی محلات، ان کی چھت اور ان کی کنویں اور ان کی جو گھر تھے اور ان کی بستیاں بالکل ہلاک ہوئی، وہ بسیں ہی نہیں، وہ رہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ عرب والے بھی نہیں رہیں گے۔ افلم یسیروا فی الارض کیا یہ زمین پر سیاحت نہیں کرتے، فتکون لهم قلوب بس ہوتے ان کے لیے دل، یعقلون بہا تو ان دلوں کے ساتھ یہ سمجھتے، او اذان یا اگر ان کے کان ہوتے تو ان کانوں کے ساتھ یسمعون بہا یہ سنتے، لیکن فانها لا تعمى الابصار بے شک آپ قصہ یہ ہے کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ بات یہ ہے کہ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، ولکن تعمى القلوب دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور جو سینوں میں ہوتے ہیں، ویستعجلونک بالعذاب جلدی مانگتے ہیں یہ عذاب۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی صورتیں مکی ہیں اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مشرکین عرب یا مکہ کے جتنے بھی نہ ماننے والے تھے ان کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر تو عذاب آئے گا تو دیکھو ہم آپ کو نہیں ماننے، لے آئے عذاب، تو چیلنج کرتے تھے۔ تو فرمایا ویستعجلونک بالعذاب یہ جلدی مانگتے ہیں عذاب، ولن یخلف اللہ وعدہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے تو وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا اور بے شک ایک دن عند ربک آپ کے رب کے ہاں ہے، وہ قیامت کا دن آپ کے رب کے ہاں ایسا ہے کہ الف سنہ جیسے 1000 سال، مما تعودون اس گنتی کے مطابق جو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور بہت سی بستیاں ہیں املیت لہا جن کو ہم نے مہلت دی، فَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ تو ظلم کرنے والی تھی، ثم اخذتها پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس اے لوگوں، یا ایھا الناس اے لوگوں، انما پختہ بات ہے، انا لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھول کر ڈرانا، فالذین بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات جنہوں نے عمل کیے ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور ان کے لیے باعزت روزی بھی ہے، اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین ہرانے کی تو یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم جو دوزخ والے ہیں۔ تو پیغمبروں کی مخالفت کا انجام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کی گری پڑی تھی وہ چھتوں کی ان کی بستیاں، چھتیں بھی گر گئی اور ان پہ اوپر دیواریں بھی گر گئی، اور سورۃ القصص میں یہ آئیں گی حالات کی تفصیل کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھا ہونا آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے، اندھا ہونا دل کا اندھا ہونا ہے، کیونکہ جو دل ہے نا قرآن میں کہیں بھی دماغ کا ذکر نہیں ہے، ہر جگہ دل ہی ہے، پہلے دل ہی اندھے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب دل اندھے ہوتے ہیں تو انسان نہیں سمجھتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، اور انسان حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں ان ناسمجھوں کو، کیونکہ ایک تو مہلت دی تو بعض وہ ہوتے ہیں جو سمجھ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ ان پر کھول دیتے ہیں ہدایت، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی مہلت انہی کے لیے وبال بن جاتی ہے کیونکہ وہ گناہوں میں مزید ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے میں رسولین کوئی بھی رسول اور نہ ہی کوئی نبی، الا اذا تمنا مگر یہ کہ جب اس نے پڑھا القى الشیطان تو ڈالا شیطان نے فی امنیتہ ان کے پڑھنے میں وسوسہ، فینسخ اللہ پس مٹاتا ہے اللہ ما یلقی شیطان اس چیز کو جو ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم اللہ آیاتہ پھر مضبوط کرتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو، واللہ علیم حکیم بے شک اللہ تعالی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو شیطان کا نا جو وسوسہ ہے اللہ رب العزت نے وہ ذکر کیا، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں۔ دیکھو جس کو رب تعالیٰ یعنی وسوسہ کیا ہے، جیسے پچھلے پاروں میں بھی آپ کے سامنے بیان ہوا تھا سورۃ الانعام میں کہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں جو جانور اپنی طبعی موت مر جائے، یعنی جس پر اللہ کا نام لیا جائے
جس پر اللہ جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے، اور جس کو یہ خود ذبح کریں وہ حلال ہے. یعنی جس کو رب تعالیٰ مار دے وہ حرام ہے، یعنی جو طبعی موت مر گیا تو یہ کہتے ہیں وہ تو رب نے مارا، اس کو تو یہ حرام کر لیں، اور جس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حلال ہے. حالانکہ فلسفہ اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ مارتا تو دونوں کو اللہ ہے، لیکن جن جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا نا، اصل میں وہ کھانے والا ہوتا ہے، اور جس پر مرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ کھانے والا نہیں ہوتا. اصل چیز یہ اس پر فوکس نہیں کرتے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا اور اس پر نہیں لیا گیا، لیکن یہ صرف یہ کہتے تھے جس کو اللہ مار دے وہ حرام، جس کو یہ خود مار دیں یہ وہ حلال. تو یہ وسوسہ ہے جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا. لیا جعلا تاکہ کر دے ما اس چیز کو یلقی شیطان جو ڈالتا ہے وسوسہ شیطان، فتنہ آزمائش للذین ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، والقاسیات قلوبہم ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور بے شک جو ظالم ہے لفی شقاق کی بعید ودور کے اختلاف میں مبتلا ہے. ولیعلم الذین تاکہ جان لے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا انہ الحق بے شک یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلیؤمنوا به بس چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں، فتخبت لهم قلوبهم عاجزی کریں ان کے دل، بے شک اللہ تعالی لہادی الذین رحمائی ایمان لے الى صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ولا یزالون رہیں گے فی مریۃ من شک میں رہیں گے اس قرآن کے بارے میں یہاں تک قیامت آ جائے گی ان پر اچانک، یا ان کے پاس آئے گا ایسا عذاب جو نامبارک ہے. حکیم کہتے ہیں ایسا عذاب کو نامبارک. الملک یومئذ للہ اور اس دن سلطنت اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم فیصلہ کرے گا اللہ ان کے درمیان، اور ان کے لیے جو ہے نا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے رہے ہوں گے جنہوں نے ایک عمل کیے ہوں گے ان کے لیے جنت نعیم ہوگی، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہوگا ہماری آیتوں کو ان کے لیے ہوگا عذاب، اور عذاب بھی کون سا ہوگا، عذاب مہین رسوا کر دینے والا عذاب. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، او ماتوا یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ اللہ ان کو رزق دے گا، اور آگے فرمایا رزقا حسنا رزق بھی کیسا اچھا رزق دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسنہ دے گا اور ان کو داخل کرے گا، داخل کرنا یرزونہ جس کو وہ پسند کریں گے، بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، حلیم حلم والا ہے. کیسے ہی ہے ومن عاقبہ جس نے بدلہ دیا بمثل ما عوقب به مثل اس کے جو اس کو تکلیف دی گئی، ثم بغی علیہ پھر اس پر زیادتی کی گئی، لینصرہ اللہ البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی. یعنی جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہو تو وہ اتنا بدلہ لے جتنا اس کے ساتھ برا ہوا ہے، نہ کہ اس سے بڑھ کے رہے. جو بڑھ کے لے گا تو پھر گویا فرمایا بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اس کو جس پر بدلہ ہو جس پر زیادتی کی گئی. بے شک اللہ ہی ہے یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو نہار میں دن میں، اور اللہ ہی ہے داخل کرتا ہے دن کو رات میں، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے هو الحق وہی حق، وانما يدعون من دونه اور بے شک وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ هو الباطل وہ سب بیکار ہیں. بے شک اللہ ہی علی ہے، علی کا مطلب بلند شان والا ہے، الکبیر بڑا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ ہی انزل من السماء اتارا اس نے آسمان سے پانی، فتصبح الارض پس ہو گئی زمین مخضرہ سب سرسبز، بے شک اللہ ہی لطیف بریک بین ہے خبیر اور خبردار ہے. اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کے لیے جو زمین میں ہے، ان اللہ بے شک اللہ ہی ہے لہو الغنی الحمید بڑا تعریفوں والا ہے، حمید اور غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا یہاں سے اللہ کی رحمت اللہ کی نعمتوں کی نشانیاں یا قدرتی نشانیاں ہیں. بے شک اللہ ہی ہے سخر لکم تابع کہ اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والفلک اور کشتیاں تجری فی البحر جو چلتی ہیں سمندر میں بھی امری اللہ کے حکم کے ساتھ، یمسک السماء اللہ ہی ہے روکا جس نے آسمان کو ان تقع علی الارض اس بات سے کہ وہ کہیں گر نہ جائے زمین پر، اللہ نے ہی روکا ہوا ہے اپنے حکم سے. بے شک اللہ ہی ہے لوگوں کے ساتھ لرؤوف رحیم بخشنے والا اور شفقت کرنے والا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گی، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گی، لیکن انسان تو لکفور بڑا ہی ناشکرا ہے. ولکل امۃ ہر امت کے لیے جعلنا منسکن ہم نے بنائی قربانی، ٹھیک ہے، اور ناسکوہ اور اس کو وہ کرنے والے ہیں، فلا ینازعنک بس یہ جھگڑا نہ کریں آپ سے، فلرزی آپ سے جھگڑا نہ کریں فی العملی معاملے میں. ودعوا الی ربک اور آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف، انک لعلی ہدی بے شک اللہ آپ ہدایت پر ہیں مستقیم جو سیدھی ہے. وَإِن جَادَلُوكَ پس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں اللہ وہ عالم اللہ خوب جانتا ہے بما ان کارروائیوں کو تعملون جو تم کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما ان چیزوں میں کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے ہو. کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ عالم جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، والارض اور جو زمین میں، ان ذالک فی کتاب بے شک یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. یعبدون یہ کافر جو ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، من دون لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ماں ایسی مخلوق ہی
لم ينزل بھی نہیں اتاری اللہ نے ان کے متعلق سلطان کوئی دلیل، وما اور اس مخلوق کی لیس لہ من علم نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم، وما للظالمین من نصیر نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ایسے ظالم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں آیات تعریف بینہ جو صاف صاف ہیں، تعریف تو آپ پہچانتے ہیں ان لوگوں کے چہروں میں جو کافر ہیں منکرہ برائی، منکرہ مطلب برائی، اچھا نہیں لگتا انہیں قرآن کی تلاوت کرنا، یکادون قریب ہوتے ہیں یسقون کے حملہ کر دیں ان لوگوں پر یتلون علیہم آیاتنا جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں۔ نبی آپ فرما دیجیے افانبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں بشر من ذالکم، قرآن تو تمہیں برا لگتا ہے کیا اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ تو نار ہے، وعدہ اللہ الذین اللہ نے اس کا وعدہ کیا کافروں سے، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے ڈرو، اس کی فکر کیوں کرتے ہو، قرآن پڑھا جاتا ہے تم اس کو برا سمجھتے ہو، یہ اس سے برا یہ ہے کہ وہ برا کیا ہے جہنم ہے۔ اے لوگوں ضریب مثل بیان کی گئی ایک مثال فاستمعوا لہ سنو اس کو کان لگا کے، وہ مثال کیا ہے، بڑی پیاری مثال ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو نا لن یخلقوا ذبابا انہوں نے نا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ اور اگرچہ سب اکٹھے ہو بھی جائیں، اور مکھی کیا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ اگر مکھی کھینچ لینا ان سے کچھ لا يستنقذوه منه تو اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے اس سے، ضعف الطالب المطلوب کمزور ہے طلب کرنے والا بھی اور وہ بھی جس سے طلب کیا جا رہا ہے، کمزور ہے مکھی اور انہوں نے مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا، وما قدر اللہ اللہ کو تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، یہ اللہ کا گلہ ہے، اللہ نے یہاں انسان سے گلہ کیا، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے کہ اللہ کو پہچانے کا حق تھا، اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، بے شک اللہ لقوی عزیز کبھی ہے اور غالب ہے۔ اللہ یستوی اللہ چنتا ہے فرشتوں کو رسولن پیغام پہنچانے کے لیے، ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی نبیوں کو، بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے، اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، اور وإلی اللہ ترجع الامور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات کا لوٹ کے جانا ہے۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اچھے اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وجاہدوا فی اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، واللہ جس نے تمہیں چن لیا، وما جعل علیکم نہیں بنایا اس نے تم پر فی الدین دین کے معاملے میں کوئی بھی تنگی، ایسا ہے نا دین کے معاملے میں ہم پہ کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفر ہے تو قصر کر لو، بیماری ہے تو روزہ چھوڑ دو بعد میں رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کوئی تنگی تو نہیں بنائی، اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں ہے، ملت ابیکم ابراہیم یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، ہوا سماکم المسلمین اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تمہارا جو نام ہے نا مسلمان یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا جب انہوں نے دعا کی تھی اللہ اور اب میں انہی میں سے کسی کو بھیج دے جو پہلے بارے میں ہے نا ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں حکمت سکھائے، قرآن کے آیات سکھائیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو یہ دعا کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری ملت ابراہیمی ہے اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا من قبل اس سے پہلے، وفی ہذا اور اس دین میں بھی یکون الرسول تاکہ ہو جائے رسول شہید علیکم تم پر گواہ، بتکون شہداء علی الناس اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر، لہٰذا نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، واعتصموا باللہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ کے دین کو، وہ مولاکم واللہ تمہارا آقا ہے، فنعم المولا کیا ہی اچھا آقا ہے، ونعم النصیر اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو اس میں جو ہے نا جہاد کا بھی حکم آیا اور نبی کی گواہی کا ذکر آیا، اور ساتھ میں آیا کہ یہ طریقہ جس پر تم چلتے ہو نا یہ ملت ہے تمہارے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو گواہی کا مطلب پہلے ویسے گزر چکا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سارے انبیاء پیش ہوں گے اور ان کی قومیں بھی پیش ہوں گی، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال پوچھیں گے کیا تم نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا تھا، تو وہ کہیں گے ہم نے دے دیا تھا، پھر ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا تو امتیں انکار کر دیں گی، امت محمدیہ ان امتوں پر گواہی دے گی کہ یہ امتیں جھوٹی ہیں اور ان کے نبی سچے ہیں، تو پھر تو وہ امتیں ہم پر اعتراض کریں گی کہ تم تو ساری سب سے آخر میں آئے ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے نبیوں نے ہم پر جو ہے نا جو ان کو فریضہ ان کا اوپر تھا وہ انہوں نے احسن انداز سے پورا کر دیا، تو وہ کہیں گی یعنی امت محمدیہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا اور یہ بات ہمارے قرآن میں بھی موجود تھی، جب یہ بات ہوگی تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہی دیں گے، یعنی پہلی امتوں پہ ان کے نبیوں پر اور امت محمدیہ پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے کیونکہ نماز تمام عبادات میں اہم عبادت ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور مالی عبادات میں زکوٰۃ کا بہت مقام ہے، پھر مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ کے دین کو شریعت کو، یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی کام بھی آپ سے چھوٹے نہیں اس کو کرنا ہے،
نہ کرنے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ وہی تمہارا آقا ہے، اور وہ تو کیا ہے، بہت اچھا آقا ہے. فنعم ونعم النصیر، اور اچھا ہی مددگار ہے، اسی سے مدد مانگو. اور نعم المولا و نعم النصیر. تو یہی تک پڑھتے ہیں. حضرت المرا اللہ علیہ بحقیقت کلام صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ ذریات اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تو حج کے مسائل بیان فرمائے، قربانی کے مسائل بیان فرمائے، قیامت کی نشانیاں بتائی، سجدے کی کیفیت، مومنوں کے اوپر انعام، کافروں کے حالات اور کافروں کے لیے جو سزائیں ہوں گی اس کو بیان کیا، حرام جانوروں کے متعلق بیان کیا، قربانی ہر امت پر فرض ہے اللہ نے وہ بیان کیا، بدنا کسے کہتے ہیں وہ بیان ہوا، اور پھر آخر میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہی بیان کیا گیا، یہی امت محمدیہ کی ملت ہے. مومنوں کی صفات بیان ہوئی، اور پھر آخر میں یہیں پہ بات ختم کی گئی کہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے اور وہی نعم النصیر، اچھا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.